میری واپسی ان دردوں میں رہ کر کیا کروں گی؟ چاہے اس درد کو الٹ کروں یا سیدھا، وہ درد ہی ہے۔ تمہارا وجود بار بار درد دیتا ہے۔ تم سے محبت بھی کی جائے تو وہ بھی درد سے اپنا دامن بھر پائے گی۔ وہ اس کا وہی ہاتھ پکڑ لیتی ہے۔ تم آگ سے کھیل رہی ہو، جل جاؤ گی۔ سخت ترین لہجے میں کہے گئے وہ لفظ، مجھے ڈر نہیں لگتا، آگ سے جل کر مرنا بہتر ہے تمہارے ان رویوں سے مر مر کے جینے سے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اسے پیچھے دھکیلتی ہے۔ تم ایگل سے ناواقف ہو، موت بھی ایگل کے ہاتھوں دی گئی موت سے خوف کھاتی ہے۔ کیوں اس سے واقف ہونا چاہتی ہو؟ لہجہ میں چھپی دھمکی پر وہ سر جھٹک کر ہنس دیتی ہے، خالی بے جان سی ہنسی، وہ زندگی سے بھرپور کہکا لگانے والی بے جان سی ہنسی، اور سناٹے اپنے وجود میں سمیٹنا شروع کر چکی تھی۔ ابھی ابتدا تھی، درد جنون سے ابتدا کر دو واقف، واپس لازم ہے مجھ پر کہ تمہارے ساتھ رہ نہیں سکتی۔ وہ ایک قدم پیچھے ہو جاتی ہے اور شایان کا غصہ بھی آخری حد تک پہنچ جاتا ہے۔ ماتھے کی لکیریں صاف واضح ہو جاتی ہیں، دانت آپس میں ایسے پیوست کیے گئے تھے کہ کبھی وہاں سے کچھ ادا ہی نہ ہوا ہو۔ گردن کی نسیں ابھر کر نظر آ رہی تھیں، ہاتھوں کی مٹھی بندھ گئی تھی۔ وہ اپنے آپ پر کس قدر کنٹرول کر رہا تھا وہ جانتا تھا۔ اس کے دماغ میں ٹھیسیں اٹھ رہی تھیں۔ تم مجھے رکھ کر کیا کرو گے؟ کیا کوئی فلم ہے جو لمحوں میں محبت کے دیے جل اٹھیں گے؟ مجھے واپس جانا ہے، مجھے لینے نہ آیا تو کوئی بھیج دے گا۔ اس کا لہجہ بھی خالی سا تھا۔ وہ پیچھے سے اپنی پینٹ سے پسٹل نکالتا اس کے سر پر تان دیتا ہے۔ وہ اب شیلف سے لگی ہوئی تھی، نظروں میں کوئی ڈر نہیں تھا، وہ اس کی آنکھوں سے آنکھیں ملائے کھڑی تھی۔ سامنے وہ غصے کی انتہا پر تھا، تو اس لڑکی کا اعتماد قابل دید تھا۔ تمہیں موت دے دوں گا اپنے ہاتھوں سے، مگر کہیں جانے نہیں دوں گا۔ وہ گن لوڈ کر کے دوبارہ سر پر رکھ دیتا ہے۔ تم چلا دو، کیونکہ میں زندہ رہوں گی تو یہی الفاظ ادا کرتی رہوں گی، مجھے چھوڑ دو، میری ذات سے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہونا۔ وہ اس گن کو اوپر سے پکڑ لیتی ہے، اب وہ اسے ہٹا بھی نہیں سکتا تھا۔ شیان، یہ کیا کر رہے ہو؟ ہٹاؤ گن۔ جبران، جو آواز سن کر اس کی طرف آیا تھا، اس تک پہنچا، اسے پیچھے سے دبوچنے کی کوشش کرتا ہے، مگر وہ ایک ہی وار سے اسے پیچھے دھکیل دیتا ہے۔ اسے واپس جانا ہے، سب جانتے ہوئے یہ میرے جنون سے دور جانا چاہتی ہے، مگر میرا جنون اسے کہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اسے وہ روپ دکھاؤں گا کہ یہ لفظ تک بھول جائے گی۔ وہ بے انتہا شفقت سے بول رہا تھا۔ جبران آہان اور موسیٰ کو آواز دے کر اس کی طرف بڑھتا ہے۔ تم دونوں پاگل ہو، ایک غصہ ہے تو دوسرے کو ٹھنڈا رہنا چاہیے۔ آروش، پلیز بس کرو، جانتی ہو وہ تمہیں مار سکتا ہے، خود سے دور نہیں جانے دے سکتا۔ وہ اسے پکڑتا نہیں ہے کیونکہ گن لوڈ ہو سکتی تھی۔ موسیٰ اور آہان دوڑ کر اندر آتے ہیں، مگر اندر داخل ہوتے وہ سب دیکھ کر وہیں رک جاتے ہیں۔ نہیں، کیا میرے اپنوں کی کوئی ویلیو بھی ہے؟ کیا میری ذات کی کوئی ویلیو نہیں؟ میں ایک کٹ پتلی ہوں جس کو جو چاہے جو یہ شخص کروائے، جب چاہے آسمان کی اڑن سے واقف کرا دے، جب چاہے زمین پر پٹک دے۔ کبھی قدر، کبھی محبت کے انسان کو خود کا دنیا کا سب سے خوش نصیب شخص سمجھے، مگر دوسری طرف یہ روپ جس سے انسان کو خود سے زیادہ بد نصیب کوئی نہ ملے، کوئی نہ لگے۔ وہ یہ کہتا کہ اپنی ذات سے واقف کروائے گا۔ اسے پوچھو رہتا کیا ہے مجھ پر گن تان کر؟ وہ بھرم بھی توڑ رہا ہے جو ان دنوں اس پر ہوا تھا، مگر پاگل ہوں، بھول بیٹھی ہوں۔ بھرم تو رون دینے کے لیے بنے ہیں، وہ ڈھونڈنے کے لیے ہی ہیں، وہ ٹوٹنے کے لیے ہی ہیں۔ آئی نو، کبھی غلطی کی تو آپ سب میرے خلاف ہو جائیں گے۔ آپ سب سے جتنی ہی محبت میں کر لوں، اس کے لہجے کا درد ان سب کو تکلیف دیتا ہے، مگر تھے تو وہ جلاد، خود کو کمپوز کرنا آتا تھا۔ تمہارے اپنے ان سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دوں گا تمہارے سامنے، تب جی بھر کر سکون مل جائے گا۔ انف، وہ کانوں پر ہاتھ رکھ دیتی ہے۔ اس کی شفقت کی کوئی حد نہیں، جانتی ہو، مگر کچھ تو رحم کرو، میرے اپنے ہیں وہ، میں جڑی ہوں ان سے، ان کا درد میرا درد ہے۔ گلے میں گلٹی ابھر جاتی ہے، وہ آگے بول نہیں پاتی، کچھ آنسو بے مول ہو کر گر جاتے ہیں۔ میں ان سب کو تمہاری آنکھوں کے سامنے مار دوں گا اگر اب جانے کا کہا۔ شٹ اپ، وہ چیخ کر دھکا دیتی ہے، مگر وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلتا۔ کیوں؟ برا لگا؟ میں یہ کر سکتا ہوں، ایک پل کو ہاتھ نہیں کانپے گا میرا۔ شفقت سے ادا کیے گئے جملے کس قدر سامنے کھڑی لڑکی کو درد سے نچوڑ رہے تھے، وہ وہی جانتی تھی۔ وہ واقف تھا مگر انجان بن رہا تھا۔ جانتی ہوں نہیں کانپے گا ہاتھ تمہارا، تب بھی نہیں جب مجھے بھی مرتے دیکھو گے۔
یہ لفظ ادا کرتے وہ بھرم ٹوٹ رہا تھا، آنسو میں روانی آ گئی تھی۔ انف عروش وہ غصے میں ہے، تم خاموش ہو جاؤ، میں درد میں ہوں، اس کا چیخ کر کہا گیا جملہ موسیٰ کو خاموش کرا دیتا ہے۔ کون سا درد؟ ایسا کیا ہے ان میں جو مری جا رہی ہو ان کے پاس جانے کو؟ خالی سا لہجہ تھا سامنے کھڑے شخص کا۔ مجھے بھیج دو واپس، ورنہ تم سب یوں ہی تنگ ہو کر رہ جاؤ گے۔ مجھے جانا ہے واپس، جہاں ماما پاپا ہیں، ان کے سینے میں یہی گولیاں۔ ابھی وہ بولتا، عروش کا پڑنے والا تھپڑ اسے خاموش کروا دیتا ہے۔ بس کرو، ماں باپ ہیں وہ میری ذات سے بڑھ کر ہیں وہ مجھے۔ گر چکے ہو تم میری نظروں سے، سچ میں وہ احساس جو تمہارے لیے تھا وہ ختم ہو چکا ہے، رون دیا ہے تم نے۔ وہ جھنجھوڑ دیتی ہے۔ حیران تھا کہ اس کی حرکت۔ وہاں کھڑا ہر شخص، عروش خاموش ہو جاؤ ورنہ تمہیں اپنے ہاتھوں سے مار دوں گا، تم دور ہو جاؤ گی تو مر کر۔ وہ یہی لفظ ادا کرتا جب وہ چیخ کر کہتی ہے، کہوں گی اور جاؤں گی واپس، نہ پیٹھ پیچھے وار کر کے، نہ چھپ کر، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، نہیں روک پاؤ گے تم مجھے۔ وہ یہ نہ جانتی تھی کہ اس کی قسمت میں لکھ دیا گیا ہے، وہ یہ رنج جانتی تھی کہ اس کی قسمت میں لکھ دیا گیا ہے بہت کچھ، مگر اسے جدا ہونے تھا یا کیا جانا تھا اسے۔ وہ وقت کی چال سے بے خبر تھی۔ وہ شیان کے غصے کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ تبھی فائر کی آواز اسے خاموشی میں گونجتی ہے کوئی اپنی جگہ ساکت، ہر کوئی اپنی جگہ ساکت تھا۔ وہ اس گن کو دیکھ کر رہ گیا تھا جہاں سے گولی چلی تھی، مگر لگی پیچھے شیشے پر تھی، مگر کچھ اس کا بھی ٹوٹا تھا۔ وہ بھرم یا احساس اس شخص سے منسوب، وہ بھی اس کانچ کی طرح کرچی کرچی ہوا تھا۔ جبران نے اس کے ہاتھ سے گن کھینچ لی تھی۔ موسیٰ اور آہان اپنی جگہ ساکت تھے۔ ویسے ہی اندر آتی مئیس کی نظریں عروش پر تھیں۔ وہ بھی تو لڑکی تھی، محبت پہچان گئی تھی، مگر اس کی نظروں میں کیا کچھ نہیں تھا۔ شیان کی نظریں عروش کے چہرے پر ٹک گئی تھیں، عروش کی نظریں نیچے فرش پہ۔ وہ دونوں اپنے اندر خود سے جنگ لڑ رہے تھے۔ عروش مئیس آگے بڑھتی ہے، مگر وہ ہاتھ کے اشارے سے اسے روکتی باہر کی طرف بھاگ جاتی ہے۔ آج ان جلادوں میں ہمت نہیں تھی اس لڑکی کے سامنے جانے کی۔ شیان کی نظروں کے سامنے سے وہ بے یقین نظریں ہٹ ہی نہیں رہی تھیں۔ جب اس نے دیکھا تھا اسے اس کے ٹوٹے وجود نظر آیا تھا، اس کی آنکھوں میں کیا اس کا بھرم تھا وہ اس پر گولی نہیں چلائے گا یا مان؟ وہ جبران سے گن کھینچتا لمبے لمبے ڈھک بھرتا باہر نکل جاتا ہے۔ وہ بھاگ کر اپنے کمرے میں آئی تھی، وہ وہیں دروازہ بند کر کے بیٹھ جاتی ہے۔ دوپٹہ نیچے فرش پہ پڑا تھا، بال کھل کر آگے آئے ہوئے تھے۔ اس کی سسکیوں کی آواز اونچی تھی، مگر باہر تو جا نہیں سکتی تھی۔ وہ کمرہ ساؤنڈ پروف جو تھا، وہ اس کے لیے آواز بند کیے تو رہی تھی، مگر مئیس جو اس کے پیچھے آئی تھی وہ جانتی تھی وہ رو رہی تھی۔ وہ ڈور نوک کرتی ہے، مگر عروش کوئی جواب نہیں دیتی۔ عروش پلیز اوپن دا ڈور۔ وہ دوبارہ نوک کرتی ہے، لیو می الون۔ وہ بین چاہتی تھی، مگر آواز اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ تبھی سے باہر سے آواز آنا بند ہو جاتی ہے۔ وہ کھڑکی کھلی ہونے کے ذریعے کار کے سٹارٹ ہونے کی آواز آتی ہے۔ وہ بھاگ کر اس کھڑکی میں جاتی ہے۔ وہ چاروں کہیں جا رہے تھے، اب وہ جانتی تھی گھر میں صرف ماں ہوں گی۔ وہ دروازہ کھولتی، باہر نکل کر سیڑھیاں اترتی، ماں کے کمرے کا دروازہ نوک کرتی ہے۔ وہ شاید دوائی لے کر سو رہی تھی، جس سے انہیں آج کے ہونے کا علم نہیں تھا۔ اندر سے اجازت ملتے وہ اندر داخل ہوتی ہے۔ ارے عروش آ جاؤ۔ وہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے کسی کتاب کا مطالعہ کرنے میں مصروف تھی۔ وہ اسے دیکھ کر اپنے پاس آنے کا کہتی ہے۔ وہ ان کے پاس جا کر ان کے کندھے پر سر رکھتی آنکھیں بند کر لیتی ہے۔ کیا ہوا؟ کیا اس نے پھر کچھ کیا؟ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتی پوچھتی ہے۔ میں اسے کبھی بات نہیں کروں گی، آپ کے کہنے پر اتنا نارمل بیہیو کیا۔ اس کے آنسو ان کا کندھا گیلا کر دیتے ہیں۔ وہ کوئی محبت نہیں کرتا مجھ سے، لہجے میں نفرت نہیں تھی، درد تھا۔ یہ کہتے تو تم سب جانتی ہو نا، اس کا اپنا کوئی نہیں، یہی ہیں سب، اور تم اس کی جان بستی ہے۔ ایسا مت کہو، اس کی جان لے رہا تھا وہ اٹھ کر انہیں دیکھ کر کہتی ہے، میں کیا کروں بیٹا، کیوں جانے کی بات کرتی ہو بار بار؟ اس نے تمہارے لیے مجھے یہاں بلایا کہ کبھی ضد نہ کرو، ایک لمحے کے لیے بھی وہ تمہیں خود سے دور نہیں کر سکتا۔ میرے پاس گھر آنے کی وہ انکار نہیں کر پاتا۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر کہتی ہے، میں کیا کروں؟ اس کا رویہ جب بدلتا ہے مجھے درد ہوتا ہے، تم اس درد میں اسے درد دیتی ہو۔ میں نے کیا درد دیا نا، اس کے وجود کو ادھورا چھوڑ کر جانے کا۔ وہ ساکت ہوئی تھی ان کے اس جملے پر۔ کیا مطلب؟ وہ سوال کرتی ہے، تم بیوی ہو اس کے وجود کا حصہ، تو اسے چھوڑ کر جاؤ گی تو ادھورا کر دو گی۔ یہ جو اس
اس کو مسکراتا ہم نے دیکھا ہے، وہ پہلے سے زیادہ بے رحم ہو جائے گا۔ اس کے لہجے میں کچھ تھا، وہ لاجواب ہو جاتی ہے۔ اس نے گن تانی مجھ پر، وہ آنکھیں بند کر کے بول رہی تھی، جیسے وہ لمحہ رک سا گیا تھا۔ وہ اسے بولنے کو اکساتی ہیں۔ اس نے گولی چلا بھی دی، وہ انہیں دیکھ کر کہتی ہے۔ اس کا ہاتھ کیوں نہیں کانپا؟ اگر میں اس کا وجود ہوں تو اب اس نے لاجواب کیا تھا۔ تم آرام کرو بیٹا، سو جاؤ یہیں۔ وہ اسے جگہ دیتی کہتی ہے۔ وہ وہیں لیٹ کر آنکھیں موند لیتی ہے۔ پاکستان، ابو جلدی کریں، ہمیں نکلنا ہے۔ عروش کا بھائی ہاتھ میں بیگ لیے اپنے ماں باپ کے کمرے میں آتا ہے۔ ہاں بیٹا، ہو گیا۔ وہ بیگ کی زپ بند کرتے ضروری چیزیں اٹھاتے ہوئے کہتے ہیں۔ وہ دونوں آج کی فلائٹ سے نکل رہے تھے۔ وہ باہر آ کر اپنی والدہ سے ملتا، اپنی والدہ سے بھی بیگ لیتا باہر نکلتا ہے۔ وہ پیچھے اپنی بیگم کا خیال رکھنے کا کہہ کر نکل جاتے ہیں۔ وہ ان کے پیچھے آیتیں پھونک کر آنسو پونچھتی صوفے پر بیٹھ جاتی ہے۔ عمان اگلی صبح سب واپس آئے تھے۔ عروش خود کو اچھے سے کمپوز کر چکی تھی۔ وہ اس وقت سب کھانا کھانے بیٹھے تھے۔ عروش کھانے کی پلیٹ میں بس فورک چلا رہی تھی۔ جب اس کا فون رنگ کرتا ہے، پہلے وہ اگنور کرتی ہے، مگر کال کرنے والا ضدی تھا۔ وہ جیب سے نکال کر اپنی امی کا نمبر دیکھتی، کال اٹھا کر پول ایریا جاتی ہے۔ اس کا راستہ وہیں سے تھا۔ السلام علیکم امی۔ وہ اٹھتے بالوں کو کان کے پیچھے اڑستی ہے، پہلے سلام کرتی ہے۔ وعلیکم السلام، کیسی ہے میری بیٹی؟ ٹھیک ہوں، سب خیریت؟ وہ بینچ پر بیٹھ جاتی ہے۔ ہاں بیٹا، بس یاد آ رہی تھی، سوچا فون کر دوں۔ وہ جو بتانا چاہتی تھی خاموش ہو جاتی ہے۔ کیا آپ نے کچھ کہنا تھا؟ وہ اپنی ماں کا بات بدلنا نہ سمجھے، یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ نہیں بیٹا، چلو مجھے کام ہے، تم اپنا خیال رکھنا۔ انہیں ان کے شوہر نے کہا تھا اسے نہ بتائیں کہ وہ آ رہے ہیں، اس لیے وہ خاموشی اختیار کرتی کال بند کر دیتی ہے۔ وہ فون حیرانی سے دیکھتی ہے، جیب میں رکھ کر وہیں بیٹھ جاتی ہے۔ اس نے کل سے کچھ نہیں کھایا تھا اور اب بھی بھوک نہیں تھی۔ معیز جو اس کے پیچھے آئی تھی، اس کے ساتھ ہی بیٹھ جاتی ہے۔ اب وہ دونوں بینچ پر پیچھے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ وہ ٹھیک ہے؟ عروش سامنے دیکھتی پوچھتی ہے۔ وہ جھوٹ نہیں بولنا چاہتی تھی، اسی لیے جواب میں بس یہی کہتی ہے۔ کیا ہوا اسے؟ وہ اس کی طرف مڑ جاتی ہے۔ کچھ نہیں، وہ بول کر خاموش ہوتی ہے۔ مت بتاؤ۔ وہ اٹھ کر اندر چلی جاتی ہے۔ بیٹا کھانا کھا لو۔ وہ اسے وہاں سے جاتا دیکھ ماں روکتی ہیں۔ ماں دل نہیں ہے، وہ کرلاتی نہیں، رکتی نہیں، نکل جاتی ہے۔ وہ کمرے میں بیٹھی نماز ادا کر رہی تھی جب کھڑکی کے ذریعے کوئی اندر داخل ہوتا ہے۔ اس کا رخ دوسری طرف تھا۔ وہ اٹھ کر جائے نماز طے کرتی موڑتی ہے، مگر وہاں کسی کو دیکھ کر فوراً چہرہ ڈھانپ لیتی ہے۔ کون ہو تم؟ لہجے میں کوئی ڈر واضح نہیں ہونے دیا تھا۔ تو تم ہو وہ زبردستی لائی گئی لڑکی؟ سامنے کھڑا شخص اسے اوپر سے نیچے دیکھتا بولتا ہے۔ حد میں رہو۔ کون ہو تم؟ وہ سرد لہجے میں پوچھتی ہے۔ آفر ہے تمہارے لیے۔ وہ اب کام کی بات پر آتا ہے۔ اپنا آفر اپنی جیب میں رکھو اور نکلو۔ دیکھو جانتا ہوں کیسے لایا گیا ہے تمہیں۔ یہ فون رکھو، اگر واپسی چاہتی ہو تو اس سے کال کر لینا، اس میں صرف ایک نمبر ہے میرا۔ ہوشیاری کرنے کی ہمت مت کرنا، نظر ہوگی تم پر میری۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ کون ہو تم؟ اس نے اسے کوئی بھی فون نہیں لیا تھا۔ وہ پیچھے ہو کر ٹیبل پر رکھ دیتا ہے۔ اپنا ہمدرد مت سمجھو، وہ کہہ کر جیسے آیا تھا ویسے نکل جاتا ہے۔ وہ حیرانی سے اس جگہ کو دیکھتی ہے۔ وہ ٹیبل کی طرف بڑھ کر فون اٹھاتی نیچے کی طرف رخ کرتی ہے۔ نیچے کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ ابھی آگے بڑھتی جب لینڈ لائن بج اٹھتا ہے۔ وہ پہلے اگنور کرتی ہے، پھر میٹ کو آواز دیتی ہے، بس یس میم۔ وہ فوراً سے آگے پوچھتی ہے، کال ریسیو کر لو، نرمی سے اسے کہتی ہے۔ وہ یس میم کہتی فون کان سے لگاتی ہے، مگر اگلے ہی لمحے وہ فون اس کی طرف بڑھاتی ہے۔ وہ آنکھوں کے ذریعے کون ہے پوچھتی ہے، مگر وہ سر جھکا دیتی ہے۔ وہ نفی میں سر ہلاتی سے فون لیتی ہے۔ وہ سر جھکا کر چلی جاتی ہے۔ عروش فون کان سے لگاتی ہے۔ موسیٰ آہان باہر آ رہے ہیں، وہ جہاں لائیں آ جانا۔ دوسری طرف سے شیان کہہ کر فون رکھ دیتا ہے۔ وہ غصے سے فون دیکھ کر پٹک کر رکھتی ہے۔ شال میٹ سے منگوا کر باہر نکلتی ہے، جہاں وہ سامنے کار میں اس کا ویٹ کر رہے تھے۔ وہ بیک ڈور اوپن کرتی بیٹھ جاتی ہے۔ وہ اس کے بیٹھتے ہی کار سٹارٹ کرتا ہے۔ عروش میں کچھ سوچ رہا تھا۔ موسیٰ کی شرارت بھری آواز سن کر وہ اسے دیکھتی ہے۔ ایک سیکنڈ، آپ نے کہا آپ سوچ رہے تھے؟ میں خواب میں تو نہیں ہوں؟ وہ ڈرامائی انداز میں کہتی ہے۔ جیننی کہیں کی، بات سنو میری۔ آہان تبھی موڑ کاٹتا ہے۔ نہیں میں نہیں سنتی۔ وہ مسکرا کر اس سے آج حساب لیتی ہے۔ یار میری شادی کروا دو۔ اس کی بات پر دونوں ٹھٹک کر اسے دیکھتے ہیں۔ اللہ کا مانو ابھی ایکسیڈنٹ ہو جاتا۔ وہ پانی کی بوتل اپنے پاس پڑی اٹھا کر اسے مارتی ہے۔
آئی ہڈی ٹوٹ گئی میری، وہ بازو سے ہلاتا کہتا ہے۔ تبھی آہن کار روکتا ہے۔ وہ ایک ویلا تھا نہایت شاندار، وہ شال سے بہت ہی باہر نکلتی ہے۔ وہ تینوں اندر داخل ہوتی ہیں۔ سامنے ہی معیز کھڑی تھی۔ ان کے آتے ہی ان کو ساتھ لیے لیفٹ سائڈ سے ہو کر بیسمنٹ کی سیڑھیاں اتر کر ایک دروازہ کھولتی اندر بڑھ جاتی ہے۔ وہ تینوں بھی اس کے پیچھے تھے۔ آروش وہیں رک جاتی ہے، سامنے ہی بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ نظریں ہٹا دیتی ہے۔ جبران بھی وہیں موجود تھا۔ معیز جبران کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھ جاتی ہے۔ وہ جیب سے فون نکالتی شیان کے پاس جا کر اس کے سامنے رکھتی ہے۔ وہ پانچوں چونک کر اسے دیکھتے ہیں۔ شیان نے وہ سب کیمرے کے ذریعے جبران کے ساتھ دیکھ لیا تھا۔ وہ اس کے بارے میں جانتے تھے، مگر انہیں لگا تھا وہ کال کرے گی انہیں، اور ہاں کرے گی ان سب سے دور جانے کے لیے۔ تبھی اس کا اپنا فون رنگ کرتا ہے۔ اس کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے آئی ہوپ۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے۔ فون سائلنٹ پہ لگا چکی تھی۔ ہمیں لگا تھا موسیٰ بولنے لگتا ہے جب وہ اس کی بات کاٹتی ہے۔ سیریسلی موسیٰ، مجھے کتنی بار اپنی باتیں دہرانی ہوں گی؟ اس کا لہجہ سرد تھا۔ نہیں آروش، تمہیں چانس مل رہا تھا، وہ سر جھکا کر کہتا ہے۔ ہاں تھا نا، وہ مجھے یوز کر کے تم سب تک پہنچنا چاہتے تھے، رائٹ؟ اس کی بات پر شیان سر نیچے کر کے مسکراہٹ روکتا ہے۔ تم کچھ زیادہ چالاک نہیں ہو؟ یہ جبران تھا جو اسے داد دینا چاہتا تھا۔ الحمدللہ میں نے کبھی غرور نہیں کیا، وہ ناک پر انگلی کو ایک ادا سے چھو کر کہتی ہے۔ وہ سب اس کی بات پر ہنس دیتے ہیں۔ شیان مگر خاموش رہتا ہے۔ تو ایک کام بھی کر دو چلاک لڑکی موسیٰ، وہ فون ایک انگلی سے اس کی طرف کھسکاتا کہتا ہے۔ تمہارا کوئی کام نہ کروں؟ جو کام میں نے کہا تو وہ ہرگز نہیں۔ وہ بھی اس کی طرف فون اس کی طرف کھسکا کر کہتی ہے۔ آروش کال کرو۔ جبران سیریس ہو کر کہتا ہے۔ لائنس؟ وہ فون اٹھا کر اسے دیکھ پوچھتی ہے۔ اسے کہو تم راضی ہو۔ وہ کال ملا دیتی ہے جو پانچوں بیل پر اٹھا لی جاتی ہے۔ سو مسز ایگل، کیا سوچا آپ نے؟ دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز آتی ہے۔ کیا مجھے واپس بھیج دو گے صحیح سلامت؟ وہ جبران کو دیکھ کر کہتی ہے۔ بالکل، بس ایک کام کرنا ہوگا۔ کیسا کام؟ وہ آنکھیں چھوٹی کرتی پوچھتی ہے۔ ایگل کی موت۔ اس سے فون چھوٹ کر گر جاتا ہے۔ جبران اسے ریلیکس رہنے کا کہتا ہے۔ وہ فون پکڑ چکا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ میں کیسے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی زبان لڑکھڑا جاتی ہے، جس پر شیان اس کی گود میں پڑا ہاتھ تھام لیتا ہے۔ آواز نیچی رکھو، تم نے واپس جانا ہے جو تمہیں زبردستی لایا ہے اس سے جان چھڑا کر؟ کیا اب تک اسے اتنا بھی نہیں جانی کہ وہ تمہیں کبھی خود سے دور نہیں ہونے دے گا؟ اس کی موت تمہاری آزادی ہے۔ وہ اپنی گرفت سخت کر دیتی ہے۔ شیان کے ہاتھ پہ ایسا نہیں کر سکتی تھی، تمہیں کرنا ہوگا۔ امید رکھتا ہوں اگلی بار فون کروں گا تو تم مانی ہوگی۔ وہ یہ کہہ کر فون رکھ دیتا ہے۔ امید نہیں تھی پاشا اتنا کچا کھلاڑی نکلے گا۔ موسیٰ ہاتھوں کی مٹھی بناتا دانت پیس کر کہتا ہے۔ آروش باہر نکل جاتی ہے۔ شیان بھی کھڑا ہو کر اس کے پیچھے نکل جاتا ہے۔ وہ جیسے ہی باہر نکلتی ہے اس کا فون دوبارہ رنگ کرتا ہے۔ وہ فون کو جلدی سے اٹھا کر کان سے لگاتی ہے۔ وہ آگے بڑھنا روک چکی تھی۔ ہیلو آروش۔ دوسری طرف اس کا بھائی تھا۔ بھائی، یہ کس کا نمبر ایک سینڈ کیا؟ آپ لوگ یہاں ہیں؟ وہ نمبر کو دیکھ کر پوچھتی ہے۔ ہاں، ہم لوگ کل ہی آئے ہیں آروش۔ اس کا بھائی شاید کہیں باہر موجود تھا۔ جو شور کی آوازیں اسے بیک گراؤنڈ سے سنائی دے رہی تھی۔ مگر کیوں؟ آپ لوگ کیوں یہاں آئے؟ وہ پریشانی سے آواز نیچے رکھے سب سے پوچھتی ہے۔ آروش، کیا تمہیں ایسے لوگوں میں اکیلا چھوڑ دیتے؟ کس کے ساتھ آئے ہو آپ؟ بابا اور میں پولیس پہلے ہی یہاں کی پولیس سے رابطہ کر کے کچھ آفیسرز کو بھیج چکی تھی، مگر دیکھ لو اب تک انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ اب آنا ہی تھا، کب تک تمہیں ان حالات میں اکیلا چھوڑ دیتے؟ وہ اونچی آواز میں کہتا ہے۔ تبھی کوئی بے دردی سے اس کا ہاتھ سے فون چھین لیتا ہے۔ تم لوگوں نے یہاں آ کر اپنی موت کو دعوت دی ہے۔ ایگل اس کے بھائی کو یہ کہہ کر فون بند کرتا اپنی جیب میں ڈال لیتا ہے۔ اس کا لہجہ اور رویہ دونوں سرد تھے۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی میرے بھائی سے ایسے بات کرنے کی؟ تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ وہ اسے پیچھے دھکا دے کر چیخ کر کہتی ہے۔ شٹ اپ، اپنے ہوش میں رہو۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر دیوار سے لگا دیتا ہے۔ میرا فون واپس کرو۔ کس کو کال کرو گی؟ کچھ وقت میں ان لوگوں کا کام تمام ہو جائے گا۔ جسٹ اسٹاپ اٹ۔ وہ کانوں پر ہاتھ رکھتی چیختی ہے۔ وہ پیچھے سے کن نکال کر وہاں سے نکل جاتا ہے۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ شیان پلیز اسٹاپ۔ شیان، تم کچھ نہیں کرو گے ان کے ساتھ؟ شیان، وہ اس کے پیچھے چلتی ہوئی بار بار آوازیں دے رہی تھی، مگر وہ آواز سنے گن لوڈ کر چکا تھا۔ وہ کان میں لگے آلے سے کسی سے بات بھی کر رہا تھا۔ وہ ساری اس کی آوازیں سن کر باہر نکل آتے ہیں۔ آروش، کیا ہوا؟ موسیٰ اس کے پاس آتا پوچھتا ہے۔ وہ رک چکی تھی۔
وہ بغیر موسیٰ کو جواب دیے اس کی جیکٹ کے اندر سے نظر آتی گن نکال لیتی ہے۔ یہ اتنا جلدی ہوا کہ نہ موسیٰ کو سمجھ آئی اور نہ اسے۔ وہ اب باہر نکل کر کار کا دروازہ کھول رہا تھا۔ وہ اسے کچھ فاصلے پہ کھڑی اپنی سر پر گن رکھ چکی تھی۔ تمہیں مجھے مرتا دیکھنا ہوگا، انہیں مارنے سے پہلے۔ وہ بیٹھتے وقت رک جاتا ہے مگر مڑتا نہیں۔ عروش گن لوڈ ہے، چھوڑو اسے۔ موسیٰ آگے آنے لگتا ہے مگر عروش اسے ہاتھ سے منع کر دیتی ہے۔ وہ سارے وہیں کھڑے انہیں دیکھ رہے تھے۔ گن کا سن کر وہ پیچھے مڑتا ہے جہاں وہ لوڈ گن اپنی گن پٹی پر رکھ کر کھڑی تھی۔ وہ اس کے قریب آنے لگتا ہے۔ جب وہ 2 قدم پیچھے ہو جاتی ہے وہ وہیں رک جاتا ہے۔ تم مجھے بھی مار دو گے ان کے ساتھ؟ وہ 1 قدم پیچھے کے لیتی ہے۔ گن اٹھاؤ، وہ ترشتی سے کہتا ہے مگر وہ سر نفی میں ہلا دیتی ہے۔ وہ اپنے اندر اٹھتے اشتعال کو دبانے کے لیے سر تھام لیتا ہے۔ چلاؤ گولی، وہ اپنے ہاتھ میں پکڑی گن پٹی پر رکھتے کہتا ہے۔ وہ اب 1 قدم اس کے قریب آتی ہے۔ میری ضد کو جانتے ہو تم، مجھے اپنے ذات سے محبت نہیں۔ وہ 1 اور قدم لیتی ہے۔ چلاؤ، تمہارے بعد میں بھی زیادہ وقت نہیں لوں گا، سانس لاؤ۔ وہ اب چیخ کر اسے کہتا ہے۔ وہ اب 2 قدم اس کے قریب آ جاتی ہے اور اس کے قریب آنے پر خود بھی 1 قدم اس کے قریب آتا ہے۔ تبھی اس کا دھیان شیان کی جیب میں بجتے فون پر جاتا ہے۔ شیان، یہ میرا فون ہے، پلیز دو۔ وہ دوسرا ہاتھ سامنے کرتی امید سے کہتی ہے، تم گولی چلاؤ۔ وہ اس کی بات اگنور کرتا دوبارہ کہتا ہے، آئی ہیٹ یو۔ یہ کہتے اس کی آنکھ سے آنسو بہہ نکلتا ہے۔ میں کون سا تم سے محبت کرتا ہوں؟ تمہاری کوئی اہمیت نہیں میری زندگی میں، جو چاہو کرو، یہ میرا اختیار ہے۔ تمہاری باتیں ماننا مجھ پر لازم نہیں، تم پر لازم ہے میری باتیں ماننا۔ مار دو تم خود کو، کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے۔ وہ غصے میں کہہ کر مڑ جاتا ہے۔ تبھی وہ دونوں آنکھیں بند کرتی گولی چلا دیتی ہے مگر موسیٰ جو اس تک آ گیا تھا گن اوپر کر دیتا ہے جس سے ہوا میں فائر ہو جاتا ہے۔ شیان کے ہاتھ سے پسٹل گر گیا تھا۔ جس سے نفرت کرتے ہیں اسے اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے دیکھتے ہیں۔ وہ اس کی آواز پر ایک گہرا سانس لیتا ہے، اس کا ہاتھ پکڑ کر کار میں ڈالتا ہے، اسے خود بھی ڈرائیونگ سیٹ پر آتا ہے۔ گن اس نے بھی ابھی تک نہیں چھوڑی تھی۔ وہ اسے باہر پھینک دیتا ہے اور کار سٹارٹ کر دیتا ہے۔ وہ کار ایک سنسان جگہ پر رکتا ہے اور باہر نکل کر دوسری طرف آتا ہے۔ اسے بھی باہر نکال کر اسے کار سے پن کر دیتا ہے۔ جن سے نفرت کرتے ہیں ان کی موت پر یہ سانسیں تھمتی نہیں ہیں۔ وہ اس کا منہ دبوچ لیتا ہے۔ کیا آپ پاگل ہو گئی تھی؟ گولی چلائی کیسے تم نے؟ اس کی گرم سانسیں اس کا چہرہ جھلسا رہی تھی۔ تم نے ہی تو اپنی نفرت کا اظہار کیا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ بمشکل ہٹاتی کہتی ہے۔ وہ ایک سنسان روڈ تھا، آس پاس اندھیرا تھا، ان کو بھی ایک دوسرے کو دیکھنے میں آسانی کار کی لائٹ سے ہو رہی تھی۔ کیا جانتی نہیں ہو میرا غصے میں صرف اور صرف اپنوں کو میں ہرٹ کرتا ہوں۔ وہ اور قریب ہوتا ہے، چہرے کا رخ پھیر لیتی ہے۔ گولی چلائی کیسے تم نے؟ وہ اس کا چہرہ دوبارہ سامنے کرتا ہے، ایک لفظ پر زور دے کر کہتا ہے، چلاؤں گی، آئندہ بھی۔ اگر اب بھی تم نے کچھ کیا یا نفرت کا اظہار کیا تو چلاؤں گی۔ وہ اسے پیچھے دھکا دے کر خود بھی اس جگہ سے ہٹ کر سامنے آ جاتی ہے۔ اس کے کھینچنے سے اس کا حجاب کھل کر گر چکا تھا۔ کار میں اس کے کندھوں پر شال موجود تھی۔ جب محبت کا اظہار کرتا ہوں تب بھی تو جانے کی بات کرتی ہو۔ وہ اسے اپنی جانب کھینچ کر نرمی سے کہتا ہے۔ وہ دونوں ہاتھ اس کی گردن کے گرد حائل کر دیتی ہے۔ میں مر جاؤں گی۔ وہ اس کے کندھے پر سر رکھ دیتی ہے۔ یوں قریب آنے کو کون سا کھیل سمجھوں میں؟ وہ دونوں ہاتھ اس کے گرد باندھتا پوچھتا ہے، گیمز میں نہیں کھیلتی مگر اب تم کھیلو گے تو میں بھی کھیلوں گی۔ وہ اسے سینے سے لگا لیتا ہے۔ تمہیں اسے گولی چلانے کی سزا ملے گی۔ وہ اس کے کان کے نزدیک کہتا ہے، لہجہ سرد سا تھا، آن پلیز۔ وہ دوبارہ فون رنگ ہونے پر التجائیہ کہتی ہے۔ وہ دونوں ہاتھ اوپر کر دیتا ہے، صاف اشارہ تھا، اس نے دے دیا تھا، لے لو۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتی فون نکال کر ریسیو کرتی ہے، بھائی۔ وہ فوراً کہتی ہے، عروش بابا سے بات کرو، وہ بہت پریشان ہو رہے ہیں۔ عروش میری جان۔ تبھی اسے اپنے بابا کی آواز سنائی دیتی۔ وہ سکون سے آنکھیں بند کر لیتی ہے۔ بابا میری جان، کیا ہوا؟ انہوں نے کیا کچھ کہا ہے تمہیں؟ بیٹا میں لینے آ رہا ہوں تمہیں، اس کی بابا کی فکر مندی سے کہہ رہے تھے۔ بابا میری بات سنیں۔ وہ انہیں ٹوکتی ہے، نہیں اب نہیں، تمہیں لینے۔ تبھی ایک زوردار آواز آتی ہے اور اگلے ہی پل وہ چیخی تھی، بابا بابا۔ وہ چیخ رہی تھی مگر کوئی جواب نہیں تھا۔ بابا، وہ زور سے چیختی ہے مگر فون بند ہو چکا تھا۔ بابا، وہ دوبارہ فون کرتی ہے مگر اب بند جا رہا تھا۔ آن بابا، آن نہیں، انہیں کیا ہوا ہے آن؟ وہ اسے جھنجھوڑ رہی تھی۔ عروش وہ اس کے بازو پکڑ کر اسے جھنجھوڑ دیتا ہے۔ آن بابا کی آواز نہیں آ رہی۔ وہ ٹوٹے الفاظ ادا کرتی ہے، اگلے ہی لمحے اس کے بازو میں جھول جاتی ہے۔ وش، وہ اس کا چہرہ تھپتھپاتا ہے مگر وہ بے ہوش تھی۔ وہ اسے اٹھا کر کار میں بٹھاتا ہے، جلدی سے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتا ہے۔ اسے ہوش کسی انگلیاں بالوں میں چلانے سے آیا تھا۔ وہ اپنی آنکھوں بمشکل کھولتی ہے، اس کی نظر اپنے پاس بیٹھے بابا پر جاتی ہے۔ بابا، وہ فوراً سے اٹھ بیٹھتی ہے مگر چکر آنے سے سر تھام لیتی ہے۔ بیٹا میں ٹھیک ہوں، یہاں لیٹو، واپس تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔
اس کے بابا اسے واپس لٹانے لگتے ہیں۔ بابا میں ڈر گئی تھی، آپ ٹھیک ہو نا بابا؟ وہ اس کے سینے سے لگتی بچوں کی طرح کہتی ہے، ہاں عروش میں ٹھیک ہوں، رونا بند کرو۔ وہ اس کے سر میں انگلیاں چلاتے اسے یقین دلاتے ہوئے کہتے ہیں، بابا کیا ہوا تھا؟ وہ اٹھ کر پوچھتی ہے، ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اس میں کچھ لوگ بھاگ رہے تھے تو فون گر گیا کہیں۔ وہ اسے آرام سے تفصیل بتاتے ہیں۔ بابا میں ڈر گئی تھی، وہ روتے ہوئے کہتی ہے، آپ یہاں کیسے آئے؟ اسے یاد آتے کہ وہ اس کے ساتھ تھی تو وہ یہاں، اور بابا بھی تمہارے نمبر سے یہاں میسیج آیا تھا کہ تمہارے بھائی کو، اس لیے وہ محبت سے اسے دیکھ کر کہتے ہیں، بابا آپ جاؤ یہاں سے، آپ کیوں آئے ہو دونوں پلیز؟ وہ انہیں سمجھاتی ہوئی کہتی ہے۔ تبھی مئیس اور جبران اندر داخل ہوتے ہیں، آپ کو کچھ دیر میں نکلنا ہے۔ جبران سپاٹ چہرے سے کہتا ہے۔ وہ نم آنکھوں سے جبران کو دیکھتی ہے، میں اپنی بیٹی کو لے جاؤں گا۔ وہ کھڑے ہوتے ہوئے اونچی آواز میں کہتے ہیں، بابا پلیز۔ وہ ان کا بازو تھامتی ہے۔ تبھی موسیٰ اور ریحان بھی اندر داخل ہوتے ہیں۔ عروش چلو تم ڈسچارج ہو گئی ہو۔ موسیٰ کا لہجہ سر تھا مگر بابا گلے میں آنسو سے گلٹی ابھرتی ہے۔ اس کا بھائی بھی اندر داخل ہوتا ہے۔ ہم کہیں نہیں جائیں گے عروش کے بغیر، وہ ان سب سے کہتا ہے، مجھے بابا سے بات کرنی ہے اکیلے میں۔ وہ آخری دو لفظ انہیں دیکھ کر کہتی ہے۔ 10 منٹ جبران کے ان سب کے ساتھ باہر نکل جاتا ہے۔ تم بھی جاؤ، وہ اپنے بھائی سے کہتی ہے، جس کو اس کے بابا اشارہ کرتے ہیں۔ وہ بھی چلا جاتا ہے۔ بابا پلیز، وہ مجھے نہیں جانے دے گا، میں بالکل ٹھیک ہوں یہاں، وہ سب بہت اچھے ہیں۔ ابھی ناراض ہیں کیونکہ اپنی جان لینے کی کوشش کی میں نے، اسی لیے موسیٰ بھی ناراض ہے، ورنہ وہ سب بہت اچھے ہیں، پلیز ایک موقع بابا۔ وہ ان کو بیڈ پر بٹھا چکی تھی۔ وہ گھٹنوں پر بیٹھ کر کہہ رہی تھی، مجھے کیوں لگ رہا ہے تم جا ہی نہیں پاؤ گی، اگر اس نے کہا بھی تو۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہتے ہیں، بابا پلیز، میں اسے ایک موقع دینا چاہتی ہوں، وہ ویسا نہیں ہے جیسا نظر آتا ہے۔ وہ ان کے ہاتھ تھام کر کہتی ہے، تم نے جا کہنے کی کوشش کی تھی، تم نے جانے کی کوشش کی تھی۔ وہ اپنے بابا کی بات پر نظر جھکا دیتی ہے، کیسے چھوڑ جاؤں تمہیں؟ وہ بے بس تھے۔ بابا مجھ پر یقین کریں پلیز، وہ التجائیہ کہتی ہے، ٹھیک ہے، ان نظروں کی التجا سمجھ کر دیتا ہوں ایک موقع، مگر اب کی بار اس کی وجہ تمہیں روتے دیکھا تو خود تم دونوں کو علیحدہ کرواؤں گا۔ وہ اس کا سر چوم کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ بھی کھڑی ہو کر اس کے سینے سے لگ جاتی ہے۔ تبھی نوک ہوتا ہے۔ وہ اجازت دیتی ہے، آنسو پہنچ کے چلیں۔ جبران اندر داخل ہوتا کہتا ہے، ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا میری جان۔ وہ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے نکل جاتے ہیں۔ وہ ان کے جاتے ہی روکے آنسو بہاتی وہیں گر جاتی ہے۔ میں کیا کروں بابا، وہ نہیں بھیجے گا، وہ آپ لوگوں کو یہاں نہیں رہنے دے سکتی۔ وہ سسک پڑتی ہے۔ تبھی کوئی اندر ہوتا ہے۔ اسے کسی کی موجودگی کا علم نہیں ہوتا۔ شیان اس کے پاس ہی گھٹنوں میں بیٹھ جاتا ہے۔ وہ کسی کو موجودہ دیکھ کر سر اوپر اٹھاتی ہے، بابا کو بھیج رہے ہو نا؟ وہ اس کا کالر پکڑ لیتی ہے۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ وہ اسے کھڑا کرتا بیڈ پر بٹھاتا ہے، مجھے جواب دو آن پلیز۔ وہ سر ہاتھوں میں تھام لیتی ہے، ہاں بھیج دیا۔ وہ اس کے پاس گھٹنوں پر بیٹھ کر کہتا ہے۔ وہ اپنا سر اوپر کر لیتی ہے، اب چلو ہمیں جانا ہے۔ وہ اسے نرمی سے کھڑا کرتا ہے، اسی لیے باہر نکل جاتا ہے۔ وہ ہسپتال سے نکل چکے تھے، اس کی نظریں باہر تھیں مگر سوچ کہیں اور۔ وش ڈرائیو کرتا اسے پکارتا ہے۔ وہ رخ موڑ کر اسے دیکھتی ہے۔ وہ اسے بازو سے تھام کر اس کا سر کندھے پر رکھ کر ماتھے پر بوسہ دیتا ہے، سو جاؤ۔ نہایت نرمی سے کرولا ٹرن لیتا ہے مگر وہ آنکھیں تو بند کر لیتی ہے، نیند نہیں آتی اسے۔ کار جھٹکے سے رکتی ہے کیونکہ سامنے سے پولیس کی کارز موجود تھیں۔ وہ اطمینان سے فون پر ایک میسیج کرتا ہے۔ وہ آنکھیں کھول کر پیچھے ہوتی ہے مگر سامنے دیکھ کر ماتھے پر سلوٹے یہ اسے دیکھتی ہے۔ وہ وہیں کھڑے تھے، سامنے ہی شہیر موجود تھا، ساتھ میں وہاں کی وائرلیس آفیسرز بھی۔ وہ جانتا تھا یہ کام کس کا ہوگا۔ وہ جہاں تھے ان کی دائیں اور بائیں طرف بھی رستے تھے۔ کچھ لمحوں میں ہی خاموشی میں بائکس کی آوازیں گونجتی ہیں۔ ایک بائک شیان کے کار سے باہر رکتی ہے، یہیں رہو اوکے۔ وہ اس کا کال نرمی سے سہلاتا کہتا ہے، اس کا ہاتھ چوم کر باہر نکل جاتا ہے۔ وہ اطمینان سے جیب میں ہاتھ ڈالے شہیر کے مقابل کھڑا ہوتا ہے، کیا تمہیں مارنے کا کوئی شوق ہے؟ کیا تمہیں ہارنے کا کوئی شوق ہے؟ جبران کی بات پر شیان سر نیچے کر کے ہنس دیتا ہے، نہیں نہیں، آج تم لوگوں کی ہار ہے۔ وہ بھی آگ لگاتا ہے اپنی طرف سے، اور میں ڈر گیا۔ وہ ہاتھ اوپر کرتا ہے، اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ تبھی شہیر اپنے ایک ساتھی کو کار کی طرف اشارہ کرتا ہے، تمہارا اس سے کوئی واسطہ نہیں، مجھے مارنا ہے تو یہیں مارو۔ شیان اس آفیسر کو زوردار کک کرتا ہے جس سے وہ کرا کر پیچھے گر جاتا ہے۔ کیا ہوا بچہ، کہیں ہاتھ بندھے ہیں؟ جبران اسے آگ لگاتا ہے، اگر قسم سے مجھے اجازت مل جاتی نا یہاں ہی تم لوگوں کو ختم کرنے کی، ایک پل نہ لگاتا۔ وہ تینوں اردو میں بات کر رہے تھے۔ اسے چھوڑ دو ایگل، شہیر اس کی آنکھوں میں دیکھتا کہتا ہے۔ وہ شعلہ برستی نظروں سے اسے دیکھتا ہے۔ وہ باہر دیکھ رہی تھی جب اسے ایک رنگ ٹون سنائی دیتی ہے، یہ تو اسی فون کی تھی نا۔ وہ اس شخص کا دیا فون یاد کرتی ہے۔ وہ آگے پیچھے دیکھتی ہے، وہ فون پیچھے پڑا تھا۔ وہ کچھ سوچ کر اٹھا لیتی ہے، ہوشیاری کی سزا تو دینی تھی نا۔
फ़ोन कान سے لگاتے ہی اسے مردانہ آواز سنائی دیتی ہے۔ کیسی سزا؟ وہ سامنے دیکھتے پوچھتی ہے۔ جس کی بیوی ہو کیسے بھول گیا؟ اس کی وفادار نہیں ہوگی؟ مذاق اڑاتا لے جاتا۔ کون ہو تم گھٹیا انسان؟ وہ سرد لہجے میں چیختی ہے۔ آواز اپنی حد میں رکھو، تمہاری سزا اسے ملے گی جس سے وفاداری نبھاتی تم خود کو ختم کر رہی ہو۔ سامنے دیکھو، اس کے سر پر ریڈ لائٹ۔ وہ فوراً سامنے دیکھتی ہے جب اسی وقت ایک ریڈ لائٹ اسے دکھائی دیتی ہے۔ کیا مطلب؟ اس کا دل پتے کی مانند لرزا تھا۔ وہ بولا تھا مگر اس کا دل بند ہونے آیا تھا۔ وہ فون پھینک کر باہر نکلتی ہے۔ آن وہ چیخ کر اس کی طرف بھاگتی ہے جب وہ لائٹ اس کے سر سے ہٹ کر اس کا نشانہ باندھتی ہے۔ وہ اس کے قریب پہنچ کر بولنے لگتی ہے مگر ایک آگ کا گولہ کی مانند ایک گولی اس کے دل کے نیچے پیوست ہو جاتی ہے۔ وہ 2 قدم لڑکھڑا کر اس کے نزدیک ہوتی ہے۔ وہ اس کو پکار پر مڑ چکا تھا۔ وش وہ اسے تھامتا ہے مگر بند آنکھوں اور درد سے گھٹنوں پر گرتی ہے۔ وہ ہاتھ اس کی کمر پر جیسے ہی رکھتا ہے اسے کچھ گیلا سا محسوس ہوتا ہے۔ وہ ہاتھ آگے کرتا ہے، خون سے بھر چکا تھا۔ وش اوپن یور آئیز، وش چیخ رہا تھا۔ 2 پل کو آنکھیں کھلتی ہیں، دوبارہ کرا کر بند کر لیتی ہے۔ وش ڈونٹ دس وش آئی سیڈ اوپن یور آئیز۔ وہ اسے خود میں بھینچے کہے جا رہا تھا۔ تبھی ایک کار اس کے قریب آتی ہے۔ شیان بیٹھو، وہ موسیٰ تھا۔ جبران اسے کھڑا کرتا ہے، جلدی سے اندر بیٹھ جاتا ہے، اور شیان بھی اسے لیے وہ جانتا تھا وہ کتنا خطرناک بن گیا ہوگا، اسی لیے اس نے روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ آفیسر آپ نے جانے کیوں دیا؟ ایک آفیسر اس کے پاس آتا کہتا ہے، کیونکہ اگر روکتا تو کچھ لمحوں میں ہم سب کی لاشیں بچھا دیتا۔ وہ کہہ کر کار میں بیٹھ جاتا ہے۔ موسیٰ نہایت تیزی سے ڈرائیونگ کرتا ہے اور ہاسپٹل پہنچا دیتا ہے۔ وہ اسے گود میں اٹھائے اندر آیا تھا۔ جب جبران اسٹریچر لایا تھا تب بھی اس نے مشکل سے خود سے علیحدہ کر کے لٹایا تھا۔ ہاتھ اس نے تھام رکھا تھا جیسے وہ کبھی چھوڑے گا نہیں۔ وہی آپریشن تھیٹر تیار کروا چکی تھی۔ جبران بھی اس کے ساتھ اندر گیا تھا۔ اسے مشکل سے اندر لے جاتے اسے جنونی انسان کو دور کیا تھا۔ موسیٰ وہیں موجود تھا۔ آہان بھی آ گیا۔ سب کی نظریں وہیں ٹکی تھی۔ جبران اور مئیس دونوں اندر تھے اور باہر شیان 2 گھٹنوں سے کھڑا تھا۔ جبران ان سے بلڈ کا کہنے کا آیا تھا، واپس اندر چلا گیا۔ موسیٰ کا خون میچ تھا جس کی وجہ سے وہ خون دینے کے لیے گیا تھا۔ اس کے ساتھ آہان تھا۔ ایگل اس وقت اکیلا کھڑا تھا۔ ایگل وہ ٹیک لگائے اپنے جوتے کی نوک تک رہا تھا۔ جب اسے کوئی آواز دیتا ہے اسے تکلیف دینے والے کو موت نہیں ملے گی۔ اس کا سرسراتا لہجہ سامنے کھڑے شخص کو بھی اس شخص کے لیے سوچنے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ ایگل، یہ ہم دیکھ لیں گے، تم اس کے پاس رہو۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہے، اسے سمجھاتا ہے اسی وقت میں اس کے سامنے نہیں جاؤں گا جب تک اس کو تکلیف پہنچانے والے لوگوں کو اس کے زہریلی تکلیف سے دوچار نہ کر دوں۔ لہجہ انتہائی گمبھیر اور سپاٹ تھا۔ تم خود کو کچھ نہیں کرو گے۔ وہ اس کے بازو تھام کر اپنی طرف کرتا ہے۔ یہاں سے جاؤ تم ابھی۔ اسے بازو چھڑا کر پیچھے ٹیک لگا دیتا ہے۔ وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ شخص جیسے آیا تھا ویسے چلا جاتا ہے۔ اس کی نظریں اپنے ہاتھ پر تھی جو اس کے خون کے رنگ سے بھرے ہوئے تھے۔ وہ سارے رستے اسے سینے سے لگائے آیا تھا۔ کچھ دیر بعد جبران مئیس کے ساتھ باہر نکلتا ہے۔ وہ شیان تک آتا اپنا ماسک اتار چکا تھا۔ وش وہ جبران کو دیکھتے ہی یہی لفظ کہتا ہے، کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے۔ جبران مئیس کو دیکھ کر بیٹھ جاتا ہے۔ مئیس اسے بتا کر آگے بڑھ جاتی ہے۔ ان کے لیے کسی اپنے کا علاج کرنا پہلی بار نہیں تھا مگر اس کے لیے ان سب کے دل میں نرم جذبہ تھا۔ جبران اس کا سرسراتا لہجہ اسے دیکھنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اگلے 24 گھنٹے اسے ہوش آ جانا چاہیے۔ وہ ٹھیک نہیں ہے، دل کے پاس تھی وہ گولی۔ وہ بچی ہے ایگل، میں نے کہا تھا جانے دو۔ کاش تم ان کے ساتھ جانے دیتے۔ اس کی نظروں کے سامنے اس کا مرجھایا سا چہرہ ہٹ ہی نہیں رہا تھا۔ مجھے اندر جانا ہے۔ موسیٰ جو ابھی آہان کے ساتھ آیا تھا فوراً اس کی طرف لپک کر کہتا ہے، ابھی نہیں جا سکتے۔ جبران اسے اپنے ساتھ بٹھا لیتا ہے۔ وہ خون دے کر آرام کیے بنا آگے آ گیا تھا۔ اس سب کی وجہ تم ہو شیان۔ ماں جو ابھی آئی تھی مئیس کے بتانے پر وہ آتے اس کا گریبان پکڑ کر کہتی ہے، اس کی آنکھیں ضبط سے سرخ ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر، پیشنٹ کی طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ نرس بھاگ کر آتی ہانپتی ہوئی کہتی ہے۔ جبران اندر کی جانب بھاگ جاتا ہے۔ شیان کے سر میں ٹھیس اٹھ رہی تھی، تبھی اس کی ناک سے خون باہر نکلتا ہے۔ شیان وہ چیخ کر اس کی طرف لپکتے ہیں مگر وہ بے ہوش ہو کر آہان کے بازو میں گر جاتا ہے۔ شٹ! نرس، ڈاکٹر مئیس کو بھیجیں۔ موسیٰ کے ساتھ اسے آگے لے کر بڑھتا ہے۔ وہ ایک بیڈ پر لٹاتا اسی روم میں موجود نرس سے کہتا ہے۔ کچھ دیر بعد مئیس باہر آتی ہے۔ اب وہ ٹھیک ہے، شکر ہے وہ یہیں موجود تھا ورنہ اس بار وہ کوما میں جا سکتا تھا۔
اس نے اسے بہت سٹریس دیا۔ آہان سر تھام کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ میرا بچہ میں کیسے بھول گئی، ہم سب سے بڑھ کر وہی تو چاہتا ہے اسے۔ ماں روتی ہوئی کہہ رہی تھی، جبران کہاں ہے؟ عروش ٹھیک نہیں تھی۔ مئیس پلیز جاؤ دیکھو، جبران اب تک نہیں آیا۔ موسیٰ اسے دیکھ کر پریشانی سے کہتا ہے۔ مئیس فوراً اس کی طرف بڑھ جاتی ہے۔ جبران اسے چیک کر رہا تھا مگر اس کی پلس کم ہوتی جا رہی تھی۔ مئیس فوراً اندر داخل ہوتی ہے، عروش کی ایک سائڈ کھڑی ہوتی ہے۔ جبران اسے اشارہ کرتا ہے، فوراً سے نرس اس کے اگلے عمل کی تیاری کرتی ہے۔ وہ بے ہوشی میں بھی اس کا نام لے رہا تھا۔ ماں پاس بیٹھی آیتیں پڑھ کر اسے پر پھونک رہی تھی۔ عروش وہ چیخ کر اٹھ بیٹھتا ہے۔ ماں ڈر کر دل پر ہاتھ رکھتی اٹھ کر اس کے پاس آتی ہے۔ شیان میرا بچہ، وہ ٹھیک ہو جائے گی، مگر وہ میرے بغیر سنے جلدی سے چادر ہٹاتا باہر نکل جاتا ہے۔ وہ آخری کوشش بھی کر چکے تھے مگر اس کی سانسیں بند ہو چکی تھیں۔ شیان آ کر باہر کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ اچانک ہی گہرے گہرے سانس لے کر آنکھیں کھول دیتی ہے۔ جبران وہ ٹھیک ہے، چیک۔ مئیس جبران کو اس کا ہاتھ تھامتی ہے۔ اٹس اے میریکل ڈول۔ وہ اسے چیک کر کے سر پر ہاتھ رکھتا کہتا ہے، وہ تبھی کراتی ہے کیونکہ وہ ہل رہی تھی۔ ہلو مت پلیز عروش، چلو ایسے ہی ریسٹ کرو۔ مئیس اس کا ہاتھ چومتی باہر نکل جاتی ہے۔ آن وہ جبران کو دیکھ کر مشکل سے کہتی ہے۔ وہ باہر سے مسکرا کر اسے جواب دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ لڑکھڑا کر جملہ ادا کرتی ہے۔ وہ اس کی اس وقت کی پریشانی میں بھی ہنس دیتا ہے۔ جی مگر اب نہیں رہے گا۔ سب کی دشمنی نکل آئی ہے ڈول کے آن سے۔ آہان اندر داخل ہوتا ہے، اسے چھیڑتا ہے۔ موسیٰ جلدی سے اندر آتا ہے، اس کے سرانے کے قریب کھڑا ہوتا ہے۔ میں شدید والا ناراض ہوں، مانوں گا بھی نہیں۔ وہ آنکھ کا کونا صاف کرتا ہے، اس کی طرف منہ بلا کر کہتا ہے۔ وہ سب اس کی حرکت پر مسکرا دیتے ہیں۔ چیٹر، وہ اس کے ہلکی آواز میں کہہ کر مسکرا دیتی ہے۔ میرا بچہ تم ٹھیک ہو؟ ماں اس کے پاس آتی اس کا ماتھا چومتی کہتی ہے۔ وہ بلکہ جھپکا کر جواب دیتی ہے۔ اس میں اور ہمت نہیں تھی بولنے کی۔ شیان کہاں ہے؟ جبران آہان کے پاس آ کر نہایت دھیمی آواز میں کہتا ہے، جو صرف آہان کی سن پاتا۔ اس کا سامنا کرنے کے لیے وہ جبران کو دیکھ کر جواب دیتا ہے، شیان تم کہاں جا رہے ہو؟ مئیس کے بتاتے وہ کہیں جانے لگتا ہے۔ موسیٰ اسے جاتے دیکھ پوچھتا ہے، اس کا سامنا کرنے کے لیے۔ وہ کہہ کر باہر نکل جاتا ہے۔ اس کا لہجہ سرسراتا تھا، لفظوں میں کسی کی چیخوں اور اذیت کا دعویٰ تھا۔ وہ خود بھی 2 پل کو رک گیا تھا۔ اس کے غصے پر وہ جانتا تھا وہ اسے نہیں روک سکتا۔ وہ ایگل روپ میں تھا جب اس کا آپ بھی نہیں روک پاتا تھا۔ وہ موسیٰ کو دیکھ کر کچھ دیر پہلے کی گئی بات یاد کرتا ہے۔ اگلا دن ہو چکا تھا، وہ سب اسے مل چکے تھے مگر اب تک نہیں آیا تھا۔ وہ باہر کی طرف آسمان دیکھتی اس لمحے کو سوچ رہی تھی۔ ایسا کیا تھا؟ وہ خود بھاگی تھی اس کی حفاظت کرنے۔ وہ اپنے ذہن میں الجھی ہوئی تھی۔ جب مئیس اندر داخل ہوئی تھی تو کیسی ہو؟ وہ اس کے پاس آتی مسکرا کر اس کی رپورٹ اٹھاتی پوچھتی ہے، غصے میں ہوگا شیان کا بیبی؟ موسیٰ اندر آتا ہانک لگاتا ہے۔ وہ گھور کر اسے دیکھتی مسکین سی شکل بنا کر اندر آتی ہے، ماں کو دیکھتی ہے، مت کرو میری بچی کو تنگ۔ وہ موسیٰ کے سر پہ چپت لگاتی اسے پیار سے دیکھ کر کہتی ہے، واہ بندے کی کوئی عزت نہیں۔ شیان کا بیبی بہت بدتمیز ہے۔ وہ پاس صوفہ پر بیٹھتا ہاتھ جلا کر اس طرح کہتا ہے۔ وہ رخ موڑ کر اسے گور سے نوازتی بولتی ہے، خود کو بڑی تمیز ہے، ایک بندے کی عیادت کرنے آئے ہو، نہ کوئی پھول، نہ فروٹ، نہ چاکلیٹ، چلو واپس۔ عروش اپنی ٹون میں آتی اسے جھاڑتی ہے، حد ہے شیان کا بیبی۔ وہ رخ دوسری طرف کر کے واپس موڑتا ہے اور اسے چڑھاتا ہے، آن کو آنے دو، اپنا حشر دیکھنا۔ وہ منہ پر ہاتھ پھیرتی کہتی ہے۔ اندر آتا شیان اس کی بات پر نہ چاہتے مسکرا دیتا ہے۔ اس کے چہرے سے مسکراہٹ اس کی وجہ سے گئی تھی، اس کے اس حال میں ہونے سے اب وہ مسکرانے کی وجہ بھی اسی نے دی تھی۔ وہ پاشا کا کیا حال کر کے آیا ہوگا؟ آہان اور جبران وہ سوچنا بھی نہیں چاہتے تھے۔ اکثر وہ جنون میں بہت بری موت دیتے تھے مگر شیان کی جنونیت کی کوئی انتہا نہیں ہوتی تھی، وہ نہایت سفاکی سے مارتا تھا۔ جبران کو اپنے بندے سے پاشا کی گمشدگی کی خبر مل چکی تھی۔ وہ مخصوص آہٹ اور خوشبو پہچان کر سامنے دیکھتی ہے، جہاں وہ بلیک پینٹ شرٹ میں، اس پر بلیک سی جیکٹ پہنے، ہاتھ جیب میں رکھے، لال انگارہ آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کو سامنے دیکھ کر اس کی بیٹ مس ہوتی ہے۔ چلو بچہ میں باہر ہوں۔ اچھا ماں کہہ کر مئیس اور جبران آہن کے ساتھ باہر نکل جاتی ہیں، اور میں تو کباب کی ہڈی بن رہا ہوں۔ موسیٰ ان دونوں کا دھیان اپنی طرف کرواتا ہے۔ شیان اسے اگنور کر دیتا ہے یا شاید سنتا ہی نہیں، کیونکہ وہ ویسے ہی اسے دیکھتا
آگے بڑھتا ہے۔ عروش موسیٰ کو گور کا پاس پڑی فروٹ کے پاس چھری کو گھورتی ہے۔ اللہ کو مانو شیان کا بیبی، تم مجھ کو کیا اس چھری سے مارو گے؟ وہ اس کی بات پر غصے میں منہ کے ایکسپریشن بناتی ہے۔ وہ اسے تنگ کرنے کا ارادہ چھوڑتا مسکرا کر شرارتی نظروں سے دیکھتا باہر نکل جاتا ہے۔ میں باہر ہوں شیان کا بیبی، وہ دروازہ دوبارہ کھول کر کہتا بند کر دیتا ہے۔ اف موسیٰ، وہ ہاتھ کی مٹھی بنا کر زج ہوتی کہتی ہے۔ شیان آ کر اس کے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ اس کی آنکھوں سے آج عروش کو بھی خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اس کے ہاتھ اس کی جیکٹ کے اندر جاتے دیکھ کر آواز دیتی ہے، کیونکہ وہ اسے اگنور کر کے اپنی جیکٹ سے کچھ نکال رہا تھا۔ وہ اسے بغیر سمجھنے کا موقع دیے اپنا ایگل شیپ والا چاقو اس کے چہرے کے قریب کر دیتا ہے۔ وہ آنکھوں حیرت سے کھولے سے دیکھتی ہے، جس کی آنکھوں میں انتہا کا غصہ تھا۔ ابھی وہ نام بھی نہیں بولتی، وہ اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیتا ہے۔ تمہاری 2 سزائیں ہیں، پینڈنگ ہیں مسز، وہ کہہ کر چاقو اس کی گردن پہ پھیرنے لگتا ہے۔ وہ اس چاقو کو الٹا کر چکا تھا۔ کس چیز کی سزا؟ وہ خوف کھا رہی تھی اس چاقو سے اور اس کے سرسراتے لہجے سے۔ کس کی اجازت سے باہر نکلی تھی؟ وہی گمبھیر آواز۔ اس کی سانس 2 پل کو اس کی آواز پہ رک جاتی ہے۔ وہ گولی، مطلب وہ فون نہیں، وہ کہہ نہیں پا رہی تھی۔ ہوتی اس کی ایکس رے کرتی نظروں سے، کیا تمہیں مجھ سے ڈر نہیں لگتا؟ اس کی مان کر میری رد کر کے وہ چاقو الٹا کر کے اس کے ماتھے سے ناک تک پھیرتا ہے۔ نہیں، وہ تمہیں بتانا تھا۔ وہ رک رک کر جملہ پورا کرتی ہے۔ تو اپنی سزا خود تجویز کرو، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ لہجہ کسی بھی مذاق جیسا نہیں تھا۔ وہ خوف سے اس چاقو کو دیکھ رہی تھی جو اس کی شارک پہ پھیرا جا رہا تھا۔ وہ اپنی معصومیت دکھانا چاہ رہی تھی، مگر خوف میں بیچاری کو کچھ سمجھ ہی کہاں آ رہا تھا۔ تم اپنی چھوٹی سی بیوی کو سزا دو گے آن؟ وہ جانتی تھی اسے اس کا آن پکارنا بہت پسند ہے۔ وہ معصوم بن کر بات کرتی ہے، آخر میں اس کا نام کھینچ کر ادا کرتی ہے، شیان۔ وہ اس کے ہونٹ پر چاقو رکھتا اور ٹوکتا ہے۔ آئی ایم سوری۔ اسے اپنی بہتری اسے میں نظر آتی ہے، اسی لیے ایک کان پکڑ کر سوری کہہ دیتی ہے، مگر وہ ویسے ہی سنجیدہ بیٹھا رہتا ہے، یعنی یہ میری معصومیت سے نہیں پگھلنے والا۔ اپنے ذہن میں اسے سوچتی ہے، ٹھیک ہے جو تم کہو گے وہ مانوں گی، بٹ پلیز اسے ہٹا دو۔ وہ اس چاقو کو 2 انگلیوں سے دور کرتی اسے کہتی ہے۔ وہ اس چاقو کو خود قریب ہوتا ہے اس کی شارک پہ رکھتا ہے۔ میری بات اہم ہونی چاہیے، نہ کہ کسی 2 نمبر انسان کی۔ گوٹ اٹ، وہ شدت سے کہتا، اٹھ کر وہ چاقو واپس رکھ دیتا ہے۔ وہ اس کے اٹھتے گہرا سانس کھینچتی ہے۔ حد ہے نا، بندہ مر رہا تھا، عیادت کرنے کی بجائے چاقو لے کر آ گیا۔ اس کے اٹھتے وہ اپنی ہانپتی، مگر اس کے اٹھتے ہی وہ اپنے ہانپتی ہے، مگر اس کا چہرہ دیکھ لیتی ہے تو یہ ہرگز نہ کہتی، تمہاری موت کا وقت نہیں آیا ابھی۔ وہ اس کی ٹھوری 2 انگلیوں سے پکڑ کر اونچی کرتا آنکھوں میں دیکھ کر کہتا ہے، ماں۔ وہ اس کے یوں کرنے پر انہیں آواز دیتی ہے۔ وہ نفی میں سر ہلاتا پیچھے ہو جاتا ہے۔ کیا ہوا؟ وہ اندر آتی پریشانی سے پوچھتی ہے۔ میں ڈر رہی تھی، وہ انگلیاں مروڑتی کہتی ہے۔ وہ ہنس کر اس کے پاس ہی بیٹھ جاتی ہے۔ وہ فون جیب سے نکالتا ہے اور باہر نکل جاتا ہے۔ اوئے گینگسٹر، وہ شوخی انداز میں اسے پکارتی ہے۔ وہ اس کے بات پر گہرا مسکراتا پیچھے مڑتا ہے۔ اس کے دونوں ڈمپل اس کی مسکراہٹ کو خوبصورت بنا رہے تھے۔ کچھ نہیں، جاؤ، میں موسیٰ کو بلا رہی تھی، وہ ہونٹوں کو دانتوں تلے دبائے شرارتی لہجے میں کہتی ہے اور مسکراہٹ روکتا باہر نکل جاتا ہے۔ اگلے 2 دن تک وہ وہیں رہتی ہے۔ کچھ دیر پہلے ہی اس کو ڈسچارج کیا گیا تھا۔ ایک حال میں نیم روشنی میں بیٹھا وہ شخص شدید زخمی تھا۔ سامنے سے ایک وجود چل کر اس کے سامنے کھڑا ہو کر اس کے بال مٹھی میں جکڑ کر اس کا چہرہ اپنے سامنے کرتا ہے۔ وہ پاشا تھا جو پہچان تک میں نہیں آ رہا تھا۔ اس کا حلیہ اس بات کا گواہ تھا کہ کس قدر ٹارچر میں رکھا گیا تھا۔ وہ ایک ٹارچر سیل تھا جہاں وہ جلاد سب کو اس قدر اذیت ناک موت دیتے تھے کہ ان کی روح تک کانپ اٹھتی تھی۔ پاشا کی شرٹ کی آستینیں پھٹ چکی تھی جس سے اس کا زخم واضح ہو رہے تھے۔ اس کا ہر زخم ایسا تھا کہ گوشت تک نظر آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ اور پاؤں کے ناخن تک نہیں تھے جہاں سے خون رس رس کر جم چکا تھا۔ ہاں، اس وقت شدید ٹھنڈ تھی جہاں اسے رکھا گیا تھا۔ اس ٹارچر سیل کے کمرے تھے بہت سے جہاں کے الگ ٹارچر سے گزرا جاتا تھا۔ ایگل اپنے پاس کھڑے آدمی سے پانی لیتا ہے، اس کے چہرے پر پھینک دیتا ہے۔ وہ اس قدر گرم تھا کہ اس کا چہرہ تک جھلس جاتا ہے۔ وہ اذیت ناک چیخ مار کر سر ادھر ادھر مارنے لگتا ہے، مگر سامنے کھڑا شخص اسے بالکل نکیل نظروں سے
دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنی جیب سے اپنا ایگل شیپ والا چاقو نکال کر اس کی شارک پہ رکھتا ہے، اور جو اسے یہاں دیکھ کر پہلے ہی خوف میں مبتلا تھا، اب اس کا وہ چاقو دیکھ کر ہاتھ جوڑ دیتا ہے۔ وہ چاقو ہی تو کتنوں کی شارک کاٹ چکا تھا۔ ایگل مجھے معاف کر دو۔ مگر ایگل ایک ہی لمحہ میں اس کی گردن کاٹ دیتا ہے۔ میرے پیٹھ پیچھے کھیلنے والوں کا انجام۔ وہ اس کے مردہ وجود کو دیکھ کر سفاکیت سے کہتا نکل جاتا ہے۔ اس کا آدمی جانتا تھا کہ آگے کیا کرنا ہے۔ وہ اس کو ایک بوری میں ڈال کر باہر لاتا اسی جگہ رکھتا ہے جہاں ہر انسان جیسے انسان کو رکھا گیا تھا۔ وہ جو بھی کرتے تھے مگر مٹی میں ہی دفنا دیتے، اور وہ یہ حق کبھی بھی کسی سے نہیں لیتے تھے۔ وہاں کتنی 100 قبریں تھیں جن میں اب اس کی بھی تھی۔ وہ بیڈ پر بیٹھی سامنے کھڑی مئیس کو دیکھ رہی تھی جو اس کا سامان پیک کر رہی تھی۔ اسے درد تھا مگر وہ اور اگر ہسپتال میں رکتی تو شاید کوما میں چلی جاتی۔ وہ ان سے کتنی بار کہہ چکی تھی، جس پر وہ اب جا کر راضی ہوئے تھے۔ وہ اسے ڈسچارج کیا گیا تھا۔ وہ کپڑے چینج کر چکی تھی، ڈھیلے سے ٹراؤزر کے ساتھ ڈھیلا سا شارٹ فراک۔ وہ کوئی کیوٹ سی گڑیا معلوم ہو رہی تھی، آنکھوں میں غصہ جس سے چڑی ناک اور اس کے نقوش اور خوبصورت لگ رہے تھے۔ مئیس فیصے کا بیگ پیک کر کے ابھی پلٹی تھی کہ اس کے آواز دینے پر سر ہلاتی ہے۔ میں ماں کے ساتھ جاؤں گی۔ وہ اندر آتی ماں کو دیکھ کر آخری لفظ اسے دیکھ کر پوچھتی ہے۔ مئیس جانتی تھی وہ کیوں کہہ رہی ہے، مگر تم جانتی ہو وہ تمہیں واپس لے آئے گا۔ خود کو تھکانے کا فائدہ جبران اندر آتا اطمینان سے کہتا ہے، جس پر وہ سلک اٹھتی ہے۔ کیا مطلب؟ ہمت ہے اس کی بات پر وہ سب او ہو کر کے ہنس دیتے ہیں۔ بیٹا ہمت تو بہت ہے آپ کے شوہر نامدار میں۔ اندر آتا اپنا حصہ ڈالتا ہے۔ ہمیں پتہ نہیں کون سی ہمت میں نے کہہ دیا مجھے آرام کرنا ہے نا ماں۔ وہ آخر میں ان کی تائید چاہتی تھی۔ میں خود یہی چاہتی ہوں میری جان، میں اپنے ساتھ ہی لے کر جاؤں گی۔ ملنا ہو تو اسے کہہ دینا آ جائے۔ وہ بھی ان سب کو شوق انداز میں کہتی ہے۔ وہ اس کو جانتی تھی، اس کو لے جانے کے بعد اس شخص نے کچھ ہی لمحوں میں وش کرتے آ جانا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اس شوہر نامدار کو آنے کی، مجھے بات ہی نہیں کرنی اور تم اگر آنا ہو تو خالی ہاتھ نہیں آنا۔ وہ شیان کو تصور کر کے آخر میں موسیٰ کو کہتی ہے جو بیچارہ ابھی آیا تھا۔ اس کی بات پر معصوم شکل بنا کر اسے دیکھتا ہے۔ ٹھیک ہے مت آنا، وہ ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں کہتی ہے۔ بھوکی وہ پاس سے فروٹ ٹوکری میں سے سیب اٹھاتا اسے کہتا ہے، اچھا ویسے شوہر نامدار سے بات کیوں نہیں کرنی؟ آہان موبائل پیچھے کر کے شیان کو کال کر چکا تھا۔ اس کے فون اٹھاتے وہ پوچھتا ہے کیونکہ وہ کہتے کہتے رکتی ہے، کیونکہ وہ سب یہ کہہ کے آگے بولنے کے لیے اکساتے ہیں۔ مجھ معصوم کو ڈرایا اس نے، وہ ناراض سچ میں تھی مگر وہ جانتی تھی اس کی عزت رکھنی چاہیے۔ وہ سب جانتے تھے ان دونوں کے بارے میں مگر وہ یوں اسے بے عزت تو نہیں کر سکتی تھی۔ ہائے رے معصوموں کی بے عزتی کر دی۔ موسیٰ سر پر ہاتھ مارتا ایسے کہتا ہے، نہ جانے اس نے کون سا گناہ سرزد کر دیا ہو۔ تم ہو ہی پھپھے کٹنی جل ککڑی کی طرح۔ وہ تکیہ اٹھا کر اسے مارنے کی کوشش کرتی ہے مگر کرا کر بازو نیچے کر لیتی ہے۔ یار خیال رکھو۔ موسیٰ تکیہ پیچھے رکھتا اسے ڈانٹتا ہے۔ مئیس اس کے پاس پڑی ویل چیئر پر بٹھاتی ہے۔ وہ ابھی چل نہیں سکتی تھی زخم کی وجہ سے جس کے لیے اس پر گھر لے جا رہے تھے۔ ماں ہم چلیں؟ وہ ان کا ہاتھ پکڑ کر کہتی ہے۔ ہاں چلو موسیٰ ہمیں لے چلو۔ اس کے ساتھ لے کر باہر نکلتی ہے۔ وہ تینوں ایک دوسرے کو دیکھ کر کندھے اچکا دیتے ہیں کیونکہ بیچاری واپس آنے والی تھی۔ جبران اور مئیس آہان کی حرکت دیکھ چکے تھے۔ وہ ان کے ساتھ ان کے والا میں آ چکی تھی۔ وہاں اچھے خاصے ملازم تھے۔ یہ جان کر حیرت ہوتی ہوئی تھی کہ ان سب کے کمرے وہاں موجود تھے الگ الگ۔ وہ اس وقت اس گنج میں موجود تھی جو شیان کا تھا۔ وہ نہایت ہی شاندار کمرہ تھا اس والا کی طرح۔ اس کے فرنیچر سے لے کر دیوار بھی بلیک کلر کی تھی۔ اسے ماں بیڈ پر بٹھا کر جا چکی تھی۔ وہ شاید بور ہو رہی تھی اسی لیے سامنے لگا LCD آن کر دیتی ہے۔ ماں اسے ریموٹ دے کر گئی تھی۔ اس کے پاس اپنا فون بھی نہیں تھا جو وہ اپنی مرضی کا کچھ دیکھ لیتی یا اپنا فیورٹ ویڈیو غصے سے LCD کو گھور رہی تھی۔ شیان سب کچھ سن چکا تھا تو اب وہ جھلی لڑکی سے ناراض ہو کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ وہ اپنی ضروری میٹنگ اٹینڈ کرتا سیدھا وہاں جانے کے لیے کار میں بیٹھتا ہے۔ آدھے گھنٹے کا سفر اس نے 10 منٹ میں طے کیا تھا۔ وہ باہر نکل کر اندر داخل ہوتا ہے۔ گارڈز اسے سلام کرتے ہیں مگر وہ شان بے نیازی سے اندر کی طرف تیز تیز قدم اٹھاتا بڑھ گیا تھا۔ رات ہو چکی تھی۔ ماں اس کے پاس ہی بیٹھی رہ گئی تھی۔ ان کی مدد سے اشارے سے اس نے نماز ادا کی۔ وضو اس نے میڈ کی مدد سے کر لیا تھا۔
ماں اس کے لیے سوپ دوبارہ بھجوا چکی تھی، مگر اسے زبردستی نہیں پیا جا رہا تھا۔ اسے بیگ میں پین ہو رہا تھا، وہ دوائی بھی لینی تھی۔ اسی لیے جب ماں خود اس کے لیے سوپ لائی تھی تو اس نے تھوڑا سا پی کر دوائی لی تھی۔ وہ اسے کتنی بار سونے کا کہہ چکی تھی، مگر اسے نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ دوائی لینے کے باوجود وہ ایک طرف چہرہ کیے لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے کوشش ہی کرنی تھی سونے کی، چونکہ اس کے بال کھلے تھے تکیے پر اور کچھ بیڈ سے نیچے جا رہے تھے۔ بلیک ٹراؤزر اور شارٹ فراک ساتھ دوپٹہ شانے بے نیازی سے سائڈ پر پڑا تھا اور کچھ گلے میں تھا، کمفرٹر گلے تک لیا ہوا تھا۔ وہ جیسے ہی لیونگ ایریا تک آتا ہے اسے ماں مل جاتی ہے، ان سے کچھ بات کرتا ہے۔ وہ ان سے عروج کا پوچھتا ہے، سو نہیں رہی، کھانا بھی مشکل سے کھایا، سونے کا کہتی ہوں تو کہتی ہے نیند نہیں آ رہی، جبکہ دوائی بھی لی تھی، تم دیکھو اسے۔ وہ اسے بتا کر میڈ کے ساتھ کچن کا رخ کرتی ہیں۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ جب وہ یہاں رہتے تھے تو سب کے الگ الگ کمرے تھے۔ وہ جو آنکھیں موندے لیٹی تھی مخصوص آہٹ پہچان کر سختی سے آنکھیں بند کر لیتی ہے۔ وہ اندر آ کر دروازہ بند کرتا ہے، اس کے قریب بڑھتا ہے۔ کوئی آہٹ نہ پڑ کر چور نظر سے اسے اپنے پاس دیکھتی ہے، جو اسے دیکھ رہا تھا سامنے کھڑا۔ وہ دیکھ تو چکا تھا اسی لیے آنکھیں پوری کھول دیتی ہے۔ وہ دوپٹہ پہلے ہی ٹھیک کر چکی تھی۔ وہ اس کی آنکھیں کھولتے ہی اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ جاتا ہے۔ وہ جھک کر اس کے بال ہاتھوں میں لیتا بیڈ پر رکھتا ہے۔ کیا یہ وگ ہے؟ وہ اس کے نزدیک ہوتا ہے، اس کے بالوں کی لٹ ہاتھ پر باندھتا کھینچ کر پوچھتا ہے۔ وہ اسے سخت ناراضگی جتانا چاہتی تھی، اسی لیے خاموش رہتی ہے۔ وہ اس کی لٹ دوبارہ کھینچتا ہے، اسے درد تو ہوتا ہے مگر خاموش رہتی ہے۔ وہ اس بار ہلکی سی زور سے کھینچتا ہے تو اسے سننا چاہتا تھا، مگر بے حسی بنی لیٹی ہوئی تھی۔ وہ تھوڑے اور بال لے کر کھینچنے لگتا ہے۔ جیسے ہی لٹ کھینچتی ہے وہ اس کے ہاتھ پر تھپڑ مارتی اپنے بال چھڑوا لیتی ہے۔ ابھی تک سکون نہیں ملا، جب دیکھو بال کھینچتے رہتے ہو۔ وہ اپنے بال چوم کر تکیے کی دوسری طرف رکھ دیتی ہے۔ وہ کمفرٹر منہ تک تان لیتی ہے۔ وہ غصے میں اسے گھورتا جہاں سے اس نے چوما وہاں سے چوم کر واپس رکھ دیتا ہے۔ وہ اس کی حرکت پر گھور کر رہ جاتی ہے۔ وہ دوسری طرف آتا اپنے شوز اتار کر رکھتا، جیکٹ بھی اتار کر پاس رکھ کر اپنی کپڑے لیتا چینج کرنے گھس جاتا ہے اور کچھ دیر بعد نکل آتا ہے۔ اس کے سرہانے بیٹھ جاتا ہے۔ مسز، وہ کان کے قریب جھک کر اسے پکارتا ہے۔ اس کی گمبھیر آواز پر اس کی ہتھیلیاں بھیگ جاتی ہیں۔ کیا ہے؟ وہ خود پر قابو پاتی لٹ مار انداز میں کہتی ہے۔ یہ میری جگہ ہے۔ وہ کمفرٹر ہٹانے کی کوشش کرتا کہتا ہے، مگر وہ پورے زور لگا کر اسے پکڑ کر لیٹی ہوئی تھی۔ تو وہ کمفرٹر ہٹا کر غصے میں پوچھتی ہے، تو یہ کہ پاس ہی لیٹ کر اس کے کمفرٹر میں گھس جاتا ہے۔ اوئے چھیل کے بچے، ہٹو یہاں سے، اسے پاؤں مارتی کہتی ہے۔ جنگلی بلی، وہ ہنس کر اس کا وار ضائع کرتا ہے، اس کا ماتھا چھو لیتا ہے۔ وہ ماتھا ہاتھ سے صاف کرتی رخ موڑ لیتی ہے، جس سے اسے درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ کنٹرول کیے بے حسی بنی لیٹی رہتی ہے۔ وہ اٹھ کر بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتا ہے، اسے سیدھا کرتا ہے۔ یہ آخری بار ہے، وش آئندہ خوف کو درد مت دینا۔ لہجہ سخت تھا مگر فکر تھی اس میں۔ وہ کہہ کر اس کے بالوں میں ہاتھ چلانے لگتا ہے۔ اسی لیے تو نیند نہیں آ رہی تھی، اس نے اسے اتنی عادت جو ڈال دی تھی۔ وہ تو وہاں پر ہمیشہ اس کی جگہ ہی سوئی ملتی تھی اور اسی کے تکیے پہ سر رکھے، مگر اس کے سامنے وہ شو نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ تم یہاں کیوں آئے؟ ہٹاؤ اسے، وہ غصے سے کہتی اس کا ہاتھ جھٹک دیتی ہے۔ وہ اپنا ہاتھ دیکھتا اسے تیش میں دیکھتا ہے، اس کا منہ دبوچ لیتا ہے۔ اس بار پکڑ نرم تھی۔ کیا چاہتی ہو ابھی؟ سب کے سامنے گود میں اٹھائے باہر لے جاؤں؟ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہتا ہے، ہٹاؤ، مجھ سے بات مت کرو۔ وہ اس کی بات پر نظریں جھکاتی، دوبارہ سب یاد کر کے ازلی ٹون میں آتی اسے جھٹکتی ہے۔ اچھا، وہ کیوں؟ اس کے بال کان کے پیچھے کرتا کہتا ہے۔ اب کہ ایک ہاتھ گال پر رکھا گیا تھا، انداز محبت والا تھا، وہ اس کے اس انداز پر کھل جاتی ہے، ورنہ اس نے جو کیا تھا وہ کم نہیں تھا۔ ہاں، وہ کہتی نہیں تھی، مگر جو اس نے خود کے ساتھ کیا وہ اس سے یکسر انجان تھی۔ جان لیتی تو یہ بھی نہ کرتی۔ وہ ناک پھلا کر چہرہ موڑ لیتی ہے۔ وش، وہ اسے شدت سے پکارتا ہے، جس پر اس کی ایک بیٹ مس ہوتی ہے۔ تم نے میرے بال کھینچے کتنی بار؟ وہ ناراضگی ظاہر کر دیتی ہے۔ جانتا ہوں، اسی لیے خود کے ساتھ وہ سلوک کرنے کا دل کر رہا ہے جس سے تمہارا ننھا سا دل کانپ جائے گا۔ اس کے انداز میں کیا تھا وہ سمجھ نہیں پائی تھی، جس سے گلا شکوہ بھی کر دیتی۔ تم نے چاقو سے ڈرایا؟ وہ انگلی جو اس کے چہرے پر پھیر رہا تھا پکڑ لیتی ہے۔ نہیں، وارن کیا، وہ شان بے نیازی سے جواب دیتا ہے۔ تم نے کہا تم مجھ سے نفرت کرتے ہو، اس کا جواب تم جانتی نہیں ہو کیا؟ تم کیا ہو میرے لیے؟ نہیں، وہ منہ بسر کر کہتی ہے، مائی فیورٹ میلوڈی۔ وہ کہہ کر اس کی گردن پر انگلی پھیرتا ہے۔ پرنسس،
وہ اس کے بال پکڑ کر ان کی خوشبو اپنے اندر اتارتا ہے. مائی لائف. وہ اس کا ہاتھ دل پر رکھتا ہے. مائی ڈیزرٹ وش. وہ اس کا ماتھا چھو لیتا ہے. ان سب کے بعد وہ سرشاری سے اس کا ہاتھ چوم لیتا ہے. تو مجھے ڈراؤ گے نہیں. وہ اپنی شرطیں منوانے پر تھی مگر دل میں ڈر تھا کہ اگر اس نے اس کا لاڈ نہ اٹھائے اور رد کر دیا تو. مگر وہ شاید اب بھی اس سے انجان تھی. پرومس. وہ اس کا ہاتھ تھام کر گرفت مضبوط کرتا کہتا ہے گن سے بھی نہیں. وہ پاس پڑی جیکٹ سے جھلکتی گن کی طرف اشارہ کرتی ہے. اس کی آنکھوں کے سامنے اس دن کا منظر گھوم جاتا ہے. اس سب کے بعد اس نے خود کو کس قدر زخمی کیا تھا. وہ ان زخموں سے کمر بڑی پڑی تھی. تو وہ تو جبران اور سب کو ان کے خاص ملازم نے اس کے یہاں آنے کی اطلاع دے دی تھی. اس نے خود کو کس قدر ٹارچر کیا تھا. کبھی نہیں. وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہتا ہے. آنکھوں میں عہد تھا. وہ پگھل چکی تھی. بس اسے لاڈ کرنے میں مزہ آ رہا تھا کہ وہ شخص اس کے لاڈ اٹھاتا تھا. میرا چہرہ زور سے نہیں پکڑو گے. وہ اپنی ٹھوری سے ہلا کر کہتی ہے. کبھی نہیں. وہ کہہ کر ٹھوری چوم لیتا ہے. اب سوچوں گی. وہ ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں کہتی ہے. وہ اس کی بات پر گہرا مسکراتا ہے. ایک شرط پر. وہ اسے دیکھ کر کہتی ہے. وہ اس کی کسی بات سے انجان تھی جو اب ہوتا وہ اس کی اگلی بات جانتا تھا. اپنے ڈمپل دے دو. ویسے اتنے پیارے ہو. ان کی ضرورت نہیں. انداز مکھن لگانے والا تھا مگر وہ دل سے کہہ رہی تھی. سوچوں گا. وہ بھی اس کی طرح جواب دے کر پاس بیٹھ کر اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگتا ہے. فی الحال تم پر تمہارا پرومس پینڈنگ ہے مسز ایگل. وہ انگلیاں چلاتا ہے. اس کی آنکھوں میں تک جھک کر کہتا ہے. کون سا. میں نے کوئی نہیں کیا. وہ سوالیہ نظروں سے دیکھ کر کہتی ہے. تم نے ہی کہا تھا جو کہوں گا وہ مانو گی. اس کے اسپتال میں کہی گئی بات یاد دلاتا ہے. ارے وہ تو تم نے ڈرایا تھا نا. ہرگز نہیں مانوں گی. وہ سیدھی ہاتھ جھاڑ کر منع کرتی ہے. دیکھتے ہیں. وہ کہتا ہے. اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتا ہے جس سے وہ اپنی آنکھیں موند لیتی ہے. وہ کچھ ہی دیر میں سو جاتی ہے. اس کے نیند آنے تک اس کی انگلیوں کا لمس اپنے بالوں میں آہستہ آہستہ محسوس ہوتا رہتا ہے. وہ صبح آنکھیں کھولتی ہے. صبح کی کرنیں ہر طرف پھیل چکی تھی. وہ دوبارہ آنکھیں بند کر دیتی ہے مگر اگلے ہی لمحے پٹ سے آنکھیں کھول کر اس کے پاس دیکھتی ہے. وہ کہاں تھی. اکیلے کمرے میں. وہ بھی انجان. پاکستان. کیا آپ کو لگتا ہے اسے اس شخص کے پاس چھوڑنے کا فیصلہ ٹھیک ہے. اس کی والدہ کا بار بار یہی سوال تھا جب سے وہ واپس آئے تھے. ہاں مجھے اپنی بیٹی کے یقین پر یقین. اسے یقین ہے وہ محفوظ ہے اس شخص کے پاس. اس لیے میں آ گیا. مگر یہ ایک اور آخری موقع تھا جو دے آیا. اب کچھ بھی ہوا تو اسے اپنے پاس رکھوں گا. کون لے کے جاتا ہے میری بیٹی کو دیکھوں گا. وہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے. ان سے بات کرتے وقت آگے ہو کر ان سے کہتے باہر نکل جاتے ہیں. وہ پیچھے بس اپنی بیٹی کے لیے دعا کرتی رہ جاتی ہے. مان. وہ خود کو اکیلے کمرے میں پا کر اچانک گھبرا جاتی ہے. یہ کون سی جگہ ہے. میں تو وہاں تھی ماں کے پاس. یہاں. وہ اس کے پاس دیکھتی خود سے بڑبڑاتی ہے. وہ درد کی وجہ سے چل بھی نہیں سکتی تھی. وہ بیڈ پر بیٹھتی پاؤں نیچے رکھ دیتی ہے مگر اس میں ہمت نہیں ہوتی. رات کو آن ساتھ تھا تو وہ یاد کرتی بولتی ہے. آن. وہ وہیں چیختی ہے. وہ جو نیچے اس کے لیے بریک فاسٹ بنا رہا تھا. اس کی چیخ پر سب چھوڑتا اوپر بھاگتا ہے. آن. وہ دوبارہ چیختی ہے. تبھی وہ دروازہ کھولتا اندر داخل ہوتا ہے. آن. وہ نم آواز میں سے پکارتی ہے. وش. وہ اس کے قریب بیٹھتا ہے. اس کا چہرہ تھامتا ہے مگر وہ فوراً اس کے سینے سے لگ جاتی ہے. وہ صحیح سے بیٹھتا ہے. اس کے بال سے ہلاتا ہے. کیا ہوا. وہ چپ نہ ہوتا دیکھ نرمی سے پوچھتا ہے. مجھے لگا میں کڈنیپ ہو گئی. وہ روتی ہوئی کہتی ہے. کیا کسی کی اتنی ہمت ہے میری اجازت کے بغیر تمہیں دیکھے بھی. وہ اس کے زخم کی فکر کرتے اسے پیچھے کرتا ہے. مگر ہم کہاں ہیں. میں ڈر گئی تھی. اور رونا چھوڑ کر اسے گھورتی کہتی ہے. مسز ایگل کو ڈرنا نہیں چاہیے. وہ اس کی دل کی دھڑکن ڈر سے تیز ہوتا دیکھ کر مضبوط لہجے میں کہتا ہے. ہاں اسے کہیں بھی لے جاؤ اور انسان ڈرے بھی نہ. حد ہے. وہ منہ مسوڑ کر کہتی ہے. وہ اس کا یوں کہنے پر مسکرا دیتا ہے. ہم کہاں ہیں. وہ یہاں وہاں دیکھ کر پوچھتی ہے. سامنے ونڈو تھی جہاں درخت نظر آ رہے تھے. جنگل. وہ ایک لفظی جواب دیتا ہے. کیا ہے. مذاق نہیں کرو. بتاؤ. وہ کہہ کر اسے دیکھتی ہے جہاں سنجیدگی تھی. تم مذاق نہیں کر رہے. وہ آنکھیں بڑی کیے پوچھتی ہے. تمہیں لگتا ہے میں مذاق کرتا ہوں. لہجہ اچانک سرد ہوا مگر اس کے اپنے ہاتھ میں دیکھ کر وہ نرمی نظروں میں دوبارہ آ گئی تھی. نہیں نا. ہم یہاں کیا کر رہے ہیں. شیر کی غذا بننے آئے ہیں. وہ ڈر کر اس کے ہاتھ تھامتی نظریں یہاں وہاں کرتی کہتی ہے. وہ اس کی بات پر گہرا مسکرا دیتا ہے. چلو اٹھو چینج کرو. وہ کھڑا ہو کر اس کا دوسرا ہاتھ بھی تھام لیتا ہے. میرے کمرے. وہ اسے چینجنگ روم تک لا کر بٹھاتا ہے.
وہ اسے دیکھ کر کہتی ہے، وہ اپنی کپبورڈ کھولتا ٹراؤزر اور شرٹ نکال کر اسے دیتا ہے۔ تمہاری ڈریسز بڑی ہیں، اس لیے یہ پہنو۔ کپڑے لا کر اس کی گود میں رکھتا گھٹنوں پر بیٹھ کر کہتا ہے، وہ جانتی تھی وہ ساری فراق تھی، کل بھی کھلے سے کپڑے مہیس نے دیے تھے، سردی لگے گی۔ وہ سوٹ دیکھ کر کہتی ہے، بالکل نہیں۔ وہ اس کا ہاتھ جس پر پٹی بندھی تھی پکڑ کر کہتا ہے، ہاتھ ٹھیک ہے۔ وہ پٹی پر انگلی پھیرتا پوچھتا ہے۔ وہ ہاں میں سر ہلا دیتی ہے۔ پاؤں کو ہاتھ چوم کر رکھتا پاؤں پکڑنے لگتا ہے، مگر وہ پیچھے کر کے غصے سے گھورتی ہے۔ دیکھنے دو وش، وہ پاؤں پکڑ کر اسے کہتا ہے۔ زخم دیکھتا ہے وہ جو بڑھ چکا تھا۔ وہ پاؤں آرام سے واپس رکھتا کھڑا ہوتا ہے۔ چینج کرو، مجھے وہ آواز دے دینا، میں باہر ہوں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہتا باہر نکل جاتا ہے۔ وہ چینج کرتی اٹھنے کی کوشش کرتی ہے، مگر بے سود۔ وہ منہ پھیلا کر اسے آواز دیتی ہے، جو اس کی ایک پکار پر اندر آ جاتا ہے اور ہاتھ تھام کر سہارا دیتا باہر لاتا ہے۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ وہ بیڈ پر بیٹھ کر پوچھتی ہے۔ آپ نے اپنا وعدہ پورا کرنا ہے، اس لیے۔ وہ شوز اٹھا کر اسے پہناتا کہتا ہے، تم میرے جوتوں کو ہاتھ کیوں لگاتے ہو؟ وہ اس کا ہاتھ تھام کر ہٹاتی کہتی ہے۔ وہ سر نیچے کر کے ہنس دیتا ہے۔ ہنسو نہیں، مجھے واپس لے جاؤ مسٹر گینگسٹر۔ وہ اس کی ٹھوڑی پکڑ کر اوپر کرتی حکم دینے والے انداز میں کہتی ہے۔ چیونٹی کافی بہادر نہیں ہوگی؟ انداز مذاق اڑانے والا تھا۔ وہ منہ کھول کے کہتی ہے۔ وہ اس کی شکل دیکھ کر سر جھٹک کر کہکا لگا دیتا ہے۔ وہ سر نیچے کر کے ناراض ہو جاتی ہے۔ اٹھو، بریک فاسٹ کرنا ہے۔ وہ کھڑا ہوتا ہاتھ سامنے کرتا لٹ مار انداز میں اس کا ہاتھ تھامتی کھڑی ہوتی ہے۔ وہ اسے سہارا دے کر باہر لاتا ہے اور ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی کچن کی طرف دیکھ رہی تھی، تبھی وہ ٹرالی لیے باہر نکلتا ہے۔ اور ٹیبل تک آ کر ساری پلیٹس وغیرہ ٹیبل پر رکھتا چیئر کھسکا کر بیٹھ جاتا ہے۔ وہ ایک گول ٹیبل تھی جس کے ارد گرد 4 کرسیاں رکھی گئی تھیں۔ پیچھے 2 کمرے تھے اور سامنے ایک لیونگ ایریا بنا تھا جہاں کاؤچ رکھا گیا تھا۔ اس کے سامنے ایک ٹیبل تھی شیشے کی، سامنے شیشے کے دروازے تھے جنہیں کھول کر رکھا تھا، ساتھ ہی سفید پردے۔ وہ اتنا بڑا نہیں تھا مگر نہایت خوبصورت تھا اور خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے بریک فاسٹ کرا کر ہاتھ کی ڈریسنگ کرتا ہے، اسے آئنٹمنٹ لیتی، اس کا ہاتھ پکڑ کر ہتھیلی پر لگا دیتی ہے۔ وہ اسے مسکرا کر دیکھتا رہ جاتا ہے۔ باقی سب کہاں ہیں؟ وہ اسے بریک فاسٹ کرانے کے بعد کاؤچ پر لاتا ہے۔ وہ اسے دوائی دے کر گلاس سامنے رکھ رہا تھا جب وہ آس پاس دیکھتی پوچھتی ہے، یہاں اور کوئی نہیں ہے وش؟ وہ اسے گھور کر صحیح بیٹھنے کا اشارہ کرتا جواب دیتا ہے۔ وہ ٹھیک ہے۔ وہ ٹھیک سے بیٹھتی، پاس پڑا اب LCD کا ریموٹ اٹھا لیتی ہے۔ مجھے فلم دیکھنی ہے۔ اس کے ساتھ بیٹھتی وہ اسے دیکھ کر کہتی ہے، دیکھ لو۔ وہ لیپ ٹاپ سامنے رکھتا ہے، شال اٹھا کر اس پر اور خود پر اچھی طرح اڑا کر لیپ ٹاپ دوبارہ اٹھا کر کام شروع کر دیتا ہے۔ وہ مصروف انداز میں جواب دیتا ہے، میرا فون دو۔ وہ ہاتھ آگے کر کے مانگتی ہے، وہ یہاں نہیں ہے وش؟ اس کی نظریں لیپ ٹاپ کی اسکرین پر اور ہاتھ تیز ٹائپنگ کرنے میں مصروف تھے۔ اف تو کہاں دیکھوں؟ وہ جھجلا کر کہتی ہے۔ کون سی دیکھ رہی ہے؟ وہ اسکرین سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھتا پوچھتا ہے۔ وہ تھوڑی پر ہاتھ رکھے سوچتی ہے اور اس کی حرکت پہ گہرا مسکرا دیتا ہے۔ وہ خوش ہو کر کہتی ہے۔ وہ سر ہلا کر اپنا فون نکالتا ہے، اسے فلم لگا کر دے دیتا ہے۔ وہ اس کے پاس ہوتی گندے پر سر رکھے فلم دیکھنے لگتی ہے۔ وہ ایک نظر اسے دیکھ اپنے کام میں لگ جاتا ہے۔ 1 گھنٹہ ہو گیا تھا اسے فلم دیکھتے۔ اس کا کچھ کھانے کا دل کرتا ہے مگر وہ کبھی بھی بیچ میں اٹھتی نہیں تھی، اب تو وہ اٹھ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ فلم پوز کرتی ہے، اسے دیکھتی ہے جو اب بھی اپنے کام میں لگا ہوا تھا۔ وہ اس کی نظروں کی تپش خود پر محسوس کرتا ہے اور رخ موڑ کر اسے دیکھتا ہے۔ کچھ چاہیے؟ اسے خاموش دیکھ کر وہ خود پوچھ لیتا ہے۔ وہ معصوم شکل بنا کر سر ہاں میں ہلاتی ہے تو وہ اس کا سر آرام سے ہٹاتا، لیپ ٹاپ سامنے رکھتا کچن میں چلا جاتا ہے۔ کچھ لمحوں بعد چاکلیٹ کا جار لیے باہر نکلتا ہے۔ یمی! وہ اسے جار لے کر خوش ہو کر کہتی ہے۔ وہ مسکرا کر واپس بیٹھ جاتا ہے۔ وہ اسے بہت جلد خود سے اٹیچ کر چکا تھا۔ فلم کا آخری سین چل رہا تھا جس میں کاجول کا ہاتھ پکڑے کھڑے تھے۔ اف بوڑھے انکل، چھوڑ دو نا ہاتھ۔ وہ انتظار کر رہا ہے، ٹرین گئی تو نہیں آئی؟ نہیں آنی۔ وہ منہ سے چمچ نکال کر دیکھتی کہتی ہے۔ وہ اس کی آواز پر اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ وہ والیوم اونچا کر کے بیٹھتی تھی جس سے اسے بھی آوازیں صحیح سے سنائی دے رہی تھیں۔ یاہو! بھاگو! وہ چلا کر کہتی ہاتھ ہوا میں مارتی ہے۔ یہ
فراموش کر کے اس کا زخم بھی دکھ سکتا ہے۔ وش اس کی حرکت پر اس کا ہاتھ نرمی سے نیچے کہتا ہے، اسے ڈانٹتا ہے۔ اف خاموش رہو، وہ پوری طرح اس پر ڈوب چکی تھی، اسی لیے ہاتھ چھڑواتے کہتی ہے۔ وہ آگے ہو کر فلم پاؤز کر دیتا ہے۔ اس کی حرکت پر وہ گھور کر رہ جاتی ہے۔ کیا ہے؟ انداز لٹ مار تھا۔ کیا تم پہلی بار دیکھ رہی ہو؟ اگر ہاں تب بھی آرام سے بیٹھو، زخم تازہ ہے، دکھ جائے گا۔ وہ اسے صحیح سے اپنے اثار میں لیتا ہے، سمجھانے والے انداز میں کہتا ہے، اچھا نا دیکھنے دو، میرا فیوریٹ سین ہے۔ وہ اس کے ہونٹوں پر رکھتی چپ کر کے دوبارہ فلم لگا دیتی ہے۔ وہ اس کی حرکت پر مسکرا کر اس کی انگلی پکڑتا چوم لیتا ہے، مگر اس کا دھیان تو وہاں تھا، اسی لیے کوئی بھی ری ایکشن نہیں دیتی۔ وہ اس کا ہاتھ وہیں تھام کر اپنا کام کرنے لگتا ہے۔ ہو گئی ختم؟ وہ فلم ختم ہوتے گہرا سانس لیتی کہتی ہے، اچھی بات ہے، اب آرام کرو۔ وہ فون لے کے اپنے پاس سائڈ رکھتا ہے اور اس کا سر کندھے پر رکھتا کہتا ہے، مگر مجھے نیند نہیں آئی۔ وہ اس کی انگلیوں سے کھیلتی بچوں کی طرح کہتی ہے، آ جائے گی۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا کہتا ہے، ایسے ہی کچھ دیر میں وہ سو جاتی ہے تو وہ اسے آرام سے سلا کر شال سے پورا اسے ڈھانپتا پاؤں ٹیبل پر رکھے ایزی ہو کر دوبارہ کام میں مصروف ہو جاتا ہے۔ آہان لیونگ ایریا میں بیٹھا فون پر کچھ ٹائپ کر رہا تھا جب موسیٰ آتا اس کے پاس دھپ کر کے بیٹھتا ہے اور اس کی حرکت پہ گھور کر ایکسکیوز کرتا، فون بند کرتا۔ تیری پیشی ہے آج؟ وہ جبران کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر اسے آنکھ مار کر کہتا ہے۔ وہ اس کی بات پر آنکھ سکیڑتا ہے، میں نے کچھ نہیں بتایا، اس جلاد کو سب پتہ ہوتا ہے۔ وہ دونوں ہاتھ کھڑے کر کے کہتا ہے۔ وہ سر تھام کر بیٹھ جاتا ہے اور جانتا تھا وہ کون سی بات کر رہا ہے۔ آہان جبران اس کے سامنے بیٹھتا ہے، اسے پکارتا ہے۔ وہ سر ہاتھوں سے نکال کر اسے دیکھتا ہے، مگر اس کی بات سن کر اندر سے جتنا حیران ہوتا ہے اتنا خوش بھی۔ جبران مسکرا کر جڑا ہوتا ہے، اس کا کندھا تھپتھپاتا باہر نکل جاتا ہے اور موسیٰ اسے شرارتی نظروں سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ شام کے وقت آنکھیں مسلتی اٹھ بیٹھتی ہے۔ وہ وہاں اکیلی سو رہی تھی مگر سامنے شیان کا لیپ ٹاپ پڑا ہوا تھا۔ وہ ہاتھ نیچے رکھ کر سہارا لیتی اٹھ بیٹھتی ہے اور شاید کچن میں تھا، وہاں سے آوازیں آ رہی تھی۔ وہ بال ایک ہاتھ سے صحیح کرنے کی کوشش کرتی ہے مگر نہیں ہوتے، تو یوں ہی بال کھلے چھوڑ کر کیچر لگا لیتی ہے۔ تبھی وہ ٹیشو سے ہاتھ صاف کرتا باہر نکلتا ہے۔ وہ اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوتا ہے، اس کا سر چوم کر آگے آتا ہے، فریش ہو جاؤ، پھر ایکسرسائز کروانی ہے۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر کھڑا ہو کر اندر لے جاتے کہتا ہے۔ وہ اس کی بات پہ سر ہلا دیتی ہے۔ 2 دن ہو گئے تھے ان کو یہاں آئے، وہ اسے دن میں دو بار ایکسرسائز کرا کر اسے اتنا کر دیا تھا کہ اسے چلنے کے لیے سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ ہاں بس اس کی انسٹرکشن کے مطابق وہ آرام سے چلتی تھی۔ وہ اس وقت بھی ایکسرسائز کر رہی تھی۔ وہ ساتھ کھڑا تھا تھامنے کے لیے۔ پاکستان مہوش اپنے ماں بابا کے پاس سامنے بیٹھی تھی۔ کیا بیٹا ہم ہاں کر دیں؟ اس کی والدہ اسے دیکھ کر پوچھتی ہے۔ آپ لوگ جو چاہو۔ وہ سر جھکا کر ان کو کہہ دیتی ہے، بیٹا سوچ لو، وہاں پہلے بھی عروش ہے، پہلے ہمیں ان کی تفتیش کرنی چاہیے، کیسے ہیں؟ اس کے والد اس کے پاس بیٹھے کہتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر، ہماری بیٹی بھی انہی کی وجہ سے محفوظ ہے، احسان ہے ان کا۔ اتنی محبت سے اس خاتون نے بات کی اور عروش کو میرا بچہ میری جان کہہ رہی تھی، مجھے لگتا ہے اللہ کا نام لے کر ہاں کر دینی چاہیے، اس کی والدہ اپنے شوہر کو سمجھانے والے انداز میں کہتی ہے۔ ہاں مگر انہوں نے جیسے عروش کے ساتھ زبردستی رشتہ جوڑا ہے، اتنا دور لے گئے، میرا دل نہیں مانتا۔ وہ مہوش کو دیکھ کر کہہ رہے تھے۔ وہ ان کے پاس بیٹھی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ اس شخص نے فون کیا اور بس یہی کہا، اپنی امی کو دو۔ یس، اس کے پاس ان کا نمبر نہیں ہوگا، بس وہ اسے کیا سنانا چاہتا تھا؟ نہیں، بس اس نے بھی فون کر کے کسی کو دے دیا تھا۔ وہ جسے فون اپنی امی کے پاس لائی تھی، ابو بھی اس کے لیے موجود تھے، انہوں نے اس کا رشتہ مانگا تھا اور یہ بھی کہا تھا کوئی زبردستی نہیں، جیسے ہم عروش کو آئے تو ویسے نہیں لائیں گے اسے۔ وہ خوش ہوئی تھی اس شخص کو اس کی فیملی کے جواب کی کتنی اہمیت ہے، اور ہاں بھائی نے کہا تھا وہ محفوظ ہے، وہ خود بھی اب وہاں رہ رہی ہے، اس نے بھیجا ہے، میں کہتی ہوں کہ جب وہ فون آئے ہاں کر دیجیے گا، اللہ مالک ہے۔ وہ مہوش کو لیے باہر نکل جاتی ہے۔ وہ پیچھے عروش کے والد کو فون کر کے مشورہ کرتے ہیں۔ آہان نے ان کی بھی اچھے سے بات ہوئی تھی، انہیں اعتراض نہیں تھا، مگر انہوں نے اتنا کہا تھا کہ ان سے کہو یہاں آ کر بات کریں، جس سے انہوں نے کل انہیں فون پر بتا دینا تھا۔ امان وہ رات کو سونے کے لیے اندر آئی، وہ بیڈ گھر کے بیڈ جتنا نہیں تھا، میں یہاں نہیں رہوں گی، یہاں میں کہاں سوؤں؟ اسے گھورتی جو بیڈ پر بیٹھ کر اپنے جوتے اتار رہا تھا کہتی ہے، اب کیا ہوا وش؟ وہ جوتے ریک پہ رکھتا ہوا دھو کر آتا پیچھے پوچھتا ہے، دیکھو بیڈ جتنا چھوٹا ہے، اگر چاہتے ہو میں خاموش رہوں تو جاؤ دوسرے کمرے میں۔ وہ پلو اٹھا کر اسے مارتی خود بیٹھ جاتی ہے۔ وہ کچھ بولتا
کہتا ہے مگر ایک نظر باہر دیکھ کر خاموش ہو جاتا ہے اور بس کہتا ہے اتنا اوکے۔ وہ یہ کہہ کر وہ پلو لیتا باہر نکل جاتا ہے۔ وہ خوش ہو رہی تھی کہ اس نے اس کی بات مان لی۔ لیٹنے کے کچھ دیر بعد ہی اس کو خوف آنے گرا تھا۔ باہر اندھیرا تھا، وہ جنگلی جانوروں کی آوازیں آ رہی تھی۔ خوف سے اٹھ بیٹھتی ہے اور پیچھے مڑ کر دیکھنے کی کوشش نہیں کرتی۔ اس ڈر کی وجہ سے اسے بار بار کسی کی موجودگی اپنے پیچھے محسوس ہوتی ہے۔ وہ ڈر کر جوتے بھی نہ پہن سکی کہ کوئی اس کے پاؤں نہ پکڑ لے۔ تبھی ایک زوردار دھاڑنے کی آواز آتی ہے۔ اب اس کی بس ہو گئی تھی۔ وہ چیخ مار کر ننگے پیر باہر نکلتی ہے۔ دوسرے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے وہ اسے باہر ہی کاؤچ پر سوتے نظر آتا ہے۔ وہ اس کے پاس بھاگ کر جاتی پوری ہی لپٹ جاتی ہے۔ وہ جو سو رہا تھا وہ بس غصہ کرے گی اس کے رونے پر اسے حصار میں لیتا نرمی سے تھپتھپاتا ہے۔ تم جان کر چھوڑ کے آئے۔ وہ سوسو کرتی اس میں چھپی سے شکایتیں کرتی ہے۔ وہ گہرا مسکرا دیتا ہے مگر وہ جواب دیے بنا اس کے بال سے ہلاتا ہے۔ آئی ہیٹ یو۔ وہ اسے خاموش دیکھ کر اس کے سینے پر مکے مارتی ہے کہتی ہے۔ وہ واپس اسے خود پر گرا کر شال ڈال دیتا ہے۔ وہ روتے روتے سو جاتی ہے۔ وہ بس آنکھیں بند کیے لیٹا تھا۔ اس کی دھیمی دھیمی سانسوں کی آواز سن کر آنکھیں کھول دیتا ہے۔ وہ صبح اٹھی تو ویسے ہی سو رہی تھی اور وہ اس کے بالوں سے کھیل رہا تھا۔ وہ ناراضگی سے اٹھ کر بال چھوڑتی اندر کمرے میں گھس جاتی ہے۔ وہ اٹھ کر بیڈ کا فون اٹھا لیتا ہے جو اس کے اندر جانے کے بعد رنگ کر رہا تھا۔ وہ کمرے میں اب نہیں ڈر رہی تھی۔ وہ رات کو اکثر ڈرتی تھی۔ وہ واش روم میں جا کر منہ پر چھینٹے مارتی مرر میں خود کو دیکھتی ہے اور آنکھیں بند کر لیتی ہے۔ اس کے بینڈیج کل ایک لڑکی نے آ کر چینج کر دی تھی۔ وہ باہر نکل کر ڈریسنگ لیتی چینجنگ روم میں گھس جاتی ہے۔ وہ باہر کھڑا کال پر بات کر رہا تھا۔ وہ سب اس کے کہنے سے ہی تو ہو رہا تھا۔ جبران اسے ان کے وہاں آنے کی دعوت کا بتا چکا تھا جس پر کچھ سوچتی اس نے ہاں کر دی تھی۔ وہیں اسے ایک دو اور باتیں کرتا فون جیب میں رکھتا اندر آ کر دروازہ بند کر دیتا ہے۔ وہ بیڈ روم کے ساتھ ایک دروازہ کھولتا اندر بڑھ جاتا ہے۔ اندر ایک سوئمنگ پول تھا۔ وہ ایک بڑی سی جگہ تھی۔ آگے بڑھ کر تھوڑا فاصلہ پر ایک اور دروازہ تھا۔ وہ اس کا ایکسرسائز ایریا تھا۔ وہ سب سے پہلے وہاں جا کر چینج کرتا سوئمنگ پول میں جمپ کر دیتا ہے۔ وہ اس یک ٹھنڈی سردی میں بھی سوئمنگ کر رہا تھا۔ وہ چینج کر کے اس کے کپڑے پہنتی باہر نکلتی ہے۔ گرے ٹراؤزر، بلیک شرٹ، بالوں کا مسیح جوڑا جو تھوڑا سا کھڑا ہو رہا تھا جس کی وجہ سے کچھ لٹیں یہاں وہاں نکل گئی تھیں۔ وہ ان کپڑوں میں کوئی بچی لگ رہی تھی۔ شال اٹھا کر کندھوں پر لیتی باہر نکل جاتی ہے۔ اسے پانی کی آواز وہاں سے گزرتے ہوئے آتی ہے مگر وہاں جانے سے پہلے وہی لڑکی کل جس نے اس کی بینڈیج چینج کی تھی وہ باہر آ کر اسے کھانے رکھنے کا بتاتی ہے جس پر وہ مسکرا کر اس کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ وہ لڑکی مسکرا کر باہر چلی جاتی ہے۔ یقیناً یہ کہیں پاس ہی رہتی ہے جو یہاں آ جاتی ہے۔ وہ خود سے بڑبڑاتی ہے۔ اسے پھر سے پانی کی آواز آتی ہے جس کی وجہ سے وہ نگاہ دروازے سے ہٹاتی اس کے کمرے کا دروازہ کھولتی ہے مگر اندر دیکھ کر اسے پتہ لگتا ہے کہ کوئی کمرہ ہے ہی نہیں۔ وہ اس ٹھنڈی سوئمنگ پول کرتا دیکھ شوق ہو جاتی ہے۔ کیا پاگل ہو؟ سردی دیکھی ہے؟ پلیز باہر آؤ، وہ آ کر کہتی ہے۔ اب وہ پول کے قریب ہی کھڑی تھی مگر وہ بغیر جواب دیے سوئمنگ کرتا رہتا ہے۔ وہ اپنے شوز سے پاؤں نکالتی ایک پاؤں اس میں ڈالتی ہے۔ وہ چیخ مار کے پاؤں باہر نکالتی ہے کیونکہ وہ پانی برف جیسا جما دینے والا تھا۔ وہ شخص کیسے کر رہا تھا؟ اف آئی سویر باہر آؤ ورنہ وہ اس کی ورنہ پر رک کر اسے دیکھتا ہے۔ وہ جانتی تھی اس نے اسے چیلنج لے لینا تھا۔ پلیز باہر آ جاؤ، وہ ہاتھ آگے کر کے کہتی ہے۔ وہ گہرا سانس لیتا اندر جا کر باہر نکلتا اس کا ہاتھ تھام لیتا ہے مگر اس کی ہاتھ پر گرفت ہلکی تھی کیونکہ اس نے جس طرح گولی لگی تھی اس طرف والا ہاتھ بڑھایا ہوا تھا۔ کیا تم پاگل ہو؟ وہ اسے پاس ایک دروازہ کھول کر اندر لاتی کہتی ہے۔ وہ کمرہ گرم تھا، صد شکر، جاؤ چینج کرو۔ اسے کبرڈ سے سوٹ نکال کر دیتی، ٹاول دے کر واش روم بھیجتی ہے۔ وہ کندھے اچکا کر اندر گھس جاتا ہے۔ وہ اسے باہر آنے تک چائے بنا کر لائی تھی اور اسے ڈھانپ کر ٹیبل پر رکھتی پاس پڑے کاؤچ پر اسے بٹھاتی ہے۔ آئی ایم ناٹ اے چائلڈ، وہ اسے یوں کرتے سکون سے کہتا ہے۔